تو جیسے آپ مسلمان کہتے ہیں تو پورے کا پورا شمالی افریقہ، پورے کا پورا وسط ایشیا، پورے کا پورا جزیرہ عرب، اچھا یہ سارے کے سارے ان کے دل آپ کے لیے دھڑکتے ہیں۔ صاحب جو ہیں وہ شام کو اس لیے امن معاہدہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ شام سب سے پہلے اسرائیل کو ریکگنائز کرے۔ یہ بندے کو نہ صرف اپنے زمانے کی نام اور شخصیات میں نہیں بلکہ تاریخ کے نام اور شخصیات میں جی اپنا نام درج کروانے کا جنون ہے۔ نہیں، اس کا بھی ابھی علاج کرتے ہیں، اسے اکا دکا نیگیٹیوٹیز کا بھی ذکر کرنا چاہیے ابھی۔ ترکوں نے 41 سال کی مسلح بغاوت جو ہے اس سے انہوں نے باقاعدہ ودرا کر کے سرنڈر کر دیا۔ یہ جو عرب کا خطہ ہے، سعودی عرب اور قطر، یہ نہیں لیٹے اس کے سامنے، انہوں نے برابری کی بنیاد پہ اس کے ساتھ نہیں برابری بالکل میں نہیں کہتا کہ برابری کی سطح پہ نہیں ہے، نہیں برابری کی سطح۔ بات یہ کہ یہ شام کی جو پروگرس ہے بنیادی طور پر یہ اصل اچیومنٹ ترکی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جنگ بھی رہے اور امن بھی ہو، کچھ اس طرح کی صورتحال آج کل دنیا میں بنی ہوئی ہے۔ صرف ایک ریجن تک بھی یہ بات محدود نہیں ہے، ایک تو ہمارے اپنے ریجن میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اسی طرح سے دیگر ریجنز جو ہیں دنیا کے، ایک یورپین ریجن بھی ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کا سما ہے، رشیا اور یوکرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے مڈل ایسٹ کے اندر بھی تھا، اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ حد تک کنٹرول ہوا، لیکن فلسطین کا تو اسی طرح سے ایشو چل رہا ہے، اور جہاں تک کچھ حد تک کچھ امن کی کچھ امید نظر آ رہی ہے وہ شام کا ریجن ہے۔ لیکن اس صورتحال کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس، لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہمیں ایکسپرٹ اوپینین، ایک ایسی رائے جو کہ معتدل اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی انفارمیٹیو بھی ہو، وہ جاننے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی جناب شیخ حامد کمال الدین صاحب کو۔ شیخ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر تشریف لانے کا۔ شیخ، ہم آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے شام کے یہ حالات ہیں، فلسطین کے ایسے ہیں، لبنان میں یہ ہو گیا، ہمارے تو اپنی ادھر جنگ لگ گئی اچانک سے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، وہ بھی اچانک سے۔ تو یہاں پہ یہ جو صورتحال بنی، سب سے پہلے میں آپ سے شروعات کروں گا اپنے ریجن کے اعتبار سے کہ یہاں پر جو یہ صورتحال بنی، آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں کہ یہاں پر جو محرکات تھے اس ان ٹینشنز کے جو پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے نتائج ہیں، جہاں تک میں اپنی اسیسمنٹ سمجھتا ہوں، آپ اس کو کریکٹ کیجیے گا، کہ اس سارے سیناریوں میں جو گین کیا ہے وہ پاکستان نے ہی کیا ہے، اور جو لوز ہوا ہے وہ انڈیا کی طرف ہی ہوا ہے۔ انٹرنیشنلی ریپوٹیشن کے اعتبار سے بھی بات کر رہا ہوں، اور ویسے بھی جتنے معاملات تھے اس کے اندر جو ٹینشنز تھیں، اس کا جو نتیجہ فی الحال جو نکل کے ابھی تک آ رہا ہے وہ اسی طرح سے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ تو بے حد و حساب اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ویسے طاقت کے توازن میں ہم خاصا پیچھے ہیں، ہمارا دشمن خاصا طاقتور ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خود جتنا طاقتور ہے اس کے پیچھے اس کو بیک کرنے والی جو قوتیں ہیں، اور جو کہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بس رحمت تھی، فضل تھا ہم پہ کہ ہمارا پلڑا بھاری رہا ہے۔ جنگ اس سے زیادہ چلتی تو پھر کیا ہوتا، کیا بنتا، اس کے ڈائنامکس پھر کدھر کدھر کو لے کر جاتے، وہ تو مطلب کہانی اور ہے۔ اور جنگ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن کی ساتھ مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو۔ مطلب ہے جنگ کی تمنا کرنا، آرزو کرنا، جنگ ایک بہت تباہ کن چیز ہے جس سے اتنا وجہ، لیکن یہ ہے کہ جو ہو گئی ہے تو الحمدللہ۔ اور یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہم نے بھی جتنا سا دیکھا، تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے تو کہنا ہی ہوتا ہے اپنے آپ کے بارے میں، اور انہوں نے بھی کہنا ہی ہوتا ہے، اور جھوٹ بھی بولنا آپ کو پتہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے یہاں پہ اس جو سارے سیناریو میں جو سب سے اہم چیز دیکھی ہے نا، وہ میڈیا کا کردار دیکھا ہے کہ ایک میڈیا وارفیئر ہے۔ اب جو وار روم بنے ہوئے تھے ان میں ایک وارفیئر الگ چل رہا تھا، آن گراؤنڈ کچھ اور چل رہا تھا۔ مطلب اتنا فرق تھا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس قسم کی مس انفارمیشن پھیلی ہوئی تھی۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ ہم نے خود اس چیزوں کو اپنے یہاں پہ لاہور میں بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ڈرونز وغیرہ یہ خود ہم نے خود ایکسپیرینس بھی کیا ہے، لیکن جو ہم ایکسپیرینس کر رہے تھے اور جو چل رہا تھا میڈیا، سوشل میڈیا پہ، وہ کچھ اور تھا۔ یہ میڈیا وارفیئر آج کل جو ہے وہ کسی اور ہی طرح چل رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے مینیج کرنا چاہیے؟ جنگ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جو میڈیا میں ہوتا ہے، مطلب بالکل جنگ جو ہے نا وہ مارکے کے اندر جو ہوتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ یہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات
اس کا جو ایک امپریشن پڑ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو جیتی ہوئی جنگ کبھی کبھی ہرا دیتا ہے، اور ہاری ہوئی جنگ کسی وقت جو ہے نا آپ کے اندر اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی فوج ہے وہ دراصل آپ کی قوم کی اسپرٹ کے ساتھ چلتی ہے. قوم کے اندر جو اسپرٹ آپ فوری طور پر پھونکتے ہیں، مطلب ایک تو ہوتی ہے نا کہ لانگ ٹرم بنیاد پر قوم کو آپ ایک اسپرٹ دیتے ہیں، وہ جو آپ کی تعلیم ہوتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے، آپ کے مسئلے آپ کے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس موقع پر سوائے میڈیا کے اور کوئی شے نہیں ہوتی جو آپ کی اسپرٹ کو بلند کرتی ہے، اور آپ کی فوج جو ہے براہ راست اس اسپرٹ سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اسے حوصلہ بھی پاتی ہے اور حوصلہ ہار بھی جاتی ہے، اللہ نہ کرے. تو مطلب یہ جو چیز چلتی ہے تو ہر ملک کے میڈیا کو جو اس پر کرنا ہوتا ہے، اور بلکہ یہ اب پہلی بار ہوا ہے کیونکہ پاکستان نے تو 71 کے بعد اس انداز کی کوئی جنگی صورتحال کا سامنا کیا نہیں تھا، اور ظاہر ہے اس وقت سوشل میڈیا نام کی کوئی شے نہیں تھی. اور اس وقت تو مطلب سوشل میڈیا کے اندر جو ایک ہلچل برپا ہوئی ہے اور اس سے پوری قوم کی جو ایک انوالومنٹ ہوئی ہے وہ بالکل ایک الگ فنومینا ہے. یہاں پر تو لاہور کی بھی بندرگاہ جو ہے وہ فتح ہو گئی تھی کچھ لوگوں کے مطابق، کوئی کہہ رہا تھا فیصل آباد کی بندرگاہ بھی فتح کر لی انہوں نے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا تھا. ہاں وہ بھی سب چل رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں نا میڈیا یہاں پہ آن لینڈ کچھ اور وار چل رہی تھی اور میڈیا میں کچھ اور چل رہی تھی، یہ بھی بڑا ایک فیکٹر ہے، بڑے مذائقہ خیز قسم کا. دیکھیے یہ اس میں نا مطلب یہ جنگ اخلاقی بھی بن گئی تھی اس لحاظ سے. اچھا، یعنی بات یہ ہے کہ جھوٹ کتنا بولتے ہیں آپ، یعنی یہ جنگوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس حد تک آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. مطلب یہ جو جھوٹ بولنا ہے بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ قوموں کو گرا دیتا ہے. مطلب آپ یہ نہ سمجھو کہ جو آپ نے صرف وہ ایک جنگ جیت لی وہ کر لیا، مطلب یہ قوموں کو گرا دیتا ہے، قوموں کی کریڈیبلٹی کو ختم کر دیتا ہے، قوموں کو بونی بنا دیتا ہے. تو جس انداز سے مطلب ہم نہیں کہتے کہ ہمارے کسی بندے نے کوئی مبالغہ نہیں کیا ہوگا، جنگوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ چلتا ہوگا، لیکن صاف سفید جھوٹ اور اس طریقے سے فیبریکیٹ کرنا، وہی جو آپ بندرگاہ مطلب کر رہے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے لطیفے بن گئے. یہ ایسی ہے بالکل ہے، ہم نے خود میمز بنائی ہیں بڑی اس کے اوپر. تو یہ جو ایک شیخ اس بارے میں بلکہ گائیڈنس بھی جاتا ہوں کہ جو کہا جاتا ہے ایک بڑا فیمس سیئنگ ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ مور. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامک جو ایک وار میں ایک آئیڈیالوجی ہے اس میں بھی یہ اپلائی ہوتی ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان مور؟ یہ میکیاویلی فلسفہ ہے. اچھا میکیاویلین، ٹھیک ہے. یہ انبیاء کا وہ نہیں ہے، وہ جو ہے نا کہ اصل میں وہ ایک مذہب ہے میکیاویلی کا نا کہ دا اینڈ جسٹیفائز، وہ جو ہے نا اینڈ جسٹیفائز مینس. تو آپ کا اگر مقصد ہے نا تو اس کے لیے آپ جتنے بھی غلط ذرائع استعمال کر لیں ٹھیک ہے تو وہ ہے. مطلب ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. اچھا، مسجد کے لیے ہم شراب کی کمائی یا خنزیر کے بیچنے کی کمائی ہم مسجد کو نہیں لگا سکتے کہ وہ ہے. تو اس وجہ سے مطلب اللہ کا شکر ہے، مطلب یہی تو ہے، مطلب کہتے ہیں ہماری جو اسلامک اکنامکس ہے اس کے پیچھے اخلاقیات بولتی ہیں. مطلب ہماری جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، جو ہماری جو جنگی پوزیشنیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے ہم اخلاق پہ ہوتے ہیں. جھوٹ کا سہارا لینا، بالکل فیبریکیٹ کرنا چیزوں کو، یہ مطلب آج نہیں تو کل کھل جائے گا نا، ایسی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ ہم نہیں کرتے. ہاں ایک شے ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرب خدعہ، کہ جنگ کے اندر منوورنگ ہوتی ہے. جنگ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا جس طرف کو ہوتا تھا ساری فضا یوں بنا رہے ہوتے تھے کہ ہم ادھر کو جا رہے ہیں. یعنی ٹیکٹکس ایسے بنائے جا سکتے ہیں مطلب اچھا اس میں جھوٹ نہیں ہے. جی ٹیکٹکس ہے نا یہ تو. ہاں اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے. اچھا بہت سارا کچھ آپ چھپاتے ہیں، آپ ظاہر نہیں کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ عین وقت پہ آتے ہیں تو اسی وقت اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں. اچھا حتیٰ کہ بسا اوقات خاص جو ہے وہ جنگی عمل میں بسا اوقات کافروں کے اندر پھوٹ ڈلوانے کے حوالے سے مطلب وہ آتا ہے، وہ نعیم ابن مسعود وغیرہ کا واقعات ہے. مطلب اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک ایبسولوٹلی بکواس کرنا، جھوٹ بولنا، اخلاق سے گری ہوئی بات کرنا، بےہودگی کے کام کرنا، مطلب یہ چیز ہمارے اخلاق. اچھا کل ملا کے اگر میں اس کو انالائز کروں کہ
نمبر ایک کہ ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طاقت کے اعتبار سے بھی ٹیکنالوجیکلی بھی انفیریئر تھے دشمن کے مقابلے میں. اگر صرف ان کے فائٹر جیٹس کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے انفیریئر ہی تھے ٹیکنالوجیکلی. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں الحمدللہ اس پہ غلبہ عطا فرمایا. یہ اللہ ہی کی خاص کرم تھا. مجھے تو سمجھ نہیں لگی, آپ بھی بتائیے گا کہ کیسے ہو گیا یہ سب. لیکن اور اس کو کسی بھی اور چیز کی طرف نہ وہ اپنی اس کی طرف کرنا یہ شیطان کا دھوکہ ہوگا. مطلب وہ یوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم, اپنی کسی بھی ہنر اور صلاحیت پر مان کرنا یہ مسلمان کے منافی نہیں ہے. مسلمان کا سارا سہارا اللہ ہوتا ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آتا ہے. اس میں اور دوسرا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اعتبار سے دیکھیں, انٹرنیشنلی ہم نے کافی سپورٹ گین کی ہے سارے ایپیسوڈ کے بعد. بہت سی کنٹریز کھل کر ہماری سپورٹ میں آ گئیں, ترکی, آذربائیجان, اسی طرح سے یہاں تک کہ چھوٹا بھائی بنگلہ دیش بھی, اور دوسرے جو ریجن چائنا تو تھا ہی ہمیشہ سے. اور انڈیا نے بڑی سپورٹ لوز کی ہے. اس کی آپ خاص وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو الحمدللہ یہ گین کر لیا اچانک سے, اللہ کی طرف سے بھی عطا ہوئی, لیکن یہ کیسے ہوئی؟ یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کی ہے. یعنی ایک عرب تھا کوئی رائٹر, اس کے ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ کم از کم بھی عالم اسلام کے 2 ملکوں نے کھلا کے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. کہتے دنیا میں ایک ملک نے کھلا کے اس طریقے سے نہیں کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں نظر آتا ہے, اور یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہمارا میڈیا, ہمارا مین اسٹریم میڈیا تو شاید اس کا شعور نہیں رکھتا ہے, لیکن آپ بھی تو میڈیا ہی ہیں انشاءاللہ العزیز. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمان کو اب آج یہ بتایا جائے نا کہ ٹھیک ہے تیرا ایک تعارف یہ ہے کہ تو پاکستانی ہے, لیکن تیرا ایک تعارف یہ ہے کہ تو مسلمان ہے. تو جیسے آپ مسلمان کہتے ہیں تو پورے کا پورا شمالی افریقہ, پورے کا پورا وسط ایشیا, پورے کا پورا جزیرہ عرب, اچھا یہ سارے کے سارے ان کے دل آپ کے لیے دھڑکتے ہیں. یہ صرف ابھی تک مطلب ویسے تو یہ لمحہ فکری ہے کہ صرف یہ 2 ملکوں کو توفیق ہوئی, بس اس انداز سے اس انداز سے مطلب سپورٹ ہونا. باقی ظاہر ہے سارے یہ کہ جی انڈیا بہرحال ایک ریجنل پاور تو ہے, کیوں بگاڑنی ہے. اندر کھاتے اندر, اچھا یہ بات درست ہے کہ اندر کھاتے کیسر عرب ملکوں کی پوری ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں, اللہ کا شکر ہے. شاید بہت ساری جگہوں پہ کوارڈینیشن بھی ہو, کوئی مدد بھی ہو. خدا پاکستان کے بیچارے کہا معاشی طور پہ ہاتھ ہمیشہ ہی تنگ رہتا ہے, اللہ سلامت رکھے شہباز شریف کو. تو وہ جو ہے نا تو مطلب خیرات وغیرات کا جو ہمارا دھندا چل رہا ہے, تو اس حوالے سے کئی سارے اسلامی ملک بلا شبہ ہمیں مطلب سپورٹ کر ہی رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس عمل میں شاید ٹرمپ کو کسی نے, پاکستان نے تو نہیں مانگا, لیکن شاید بعض ملک اسلامی ملکوں نے ٹرمپ کو اپروچ کیا ہے, کیونکہ جنگ ہوتی تو نقصان دہ ہے نا, تو اگر وہ رک جائے تو دونوں ہی کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو مطلب اس لحاظ سے تو ہمیں سپورٹ تو شاید کئی سارے اسلامی ملکوں کی اندر کھاتے تھی, لیکن وہ جو مزہ ہے, وہ جو ایک کانفیڈنس ہے, اور جو اسلامی اخوت جس شے کا نام ہے, تو وہ تو یہی ہے کہ کھلا کے کہے کہ میں اپنے بھائی کو نہیں اکیلا اس میں چھوڑنے والا. تو مطلب یہ ہے. تو خدا یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ مشرق تا مغرب عالم اسلام پھیلا ہوا ہے. تو یہ ہے موقع کہ ہم اپنے مسلمانوں کو کہیں کہ آپ کا جو اصل تعارف ہے نا, وہ سماکم المسلمین. ویسے یہ حج کا زمانہ آ رہا ہے, امت کا یہ جو ایک تصور ہے کہ یہ پوری کی پوری جو ہے نا مشرق تا مغرب پیر سے پیر ملا کر ایک رب معبود کی عبادت کرنے والے, مطلب یہ ہیں کہ تو دنیا کے مراکز کے اندر ہم بیٹھے ہوئے. آپ کو وہ ایک یورپ ایک کونے پہ ہے, امریکہ وہ ایک کونے پہ ہے, چائنا ادھر, وہ ہمالیہ کے پیچھے اللہ نے دھکیلا ہوا ہے. اور یہ جو ہے انڈیا بھی بالکل دنیا کے ایک کنارے ہے, اور دنیا کے مراکز, دنیا کے سارے پانی, سارے سمندر, ان کے اس پہ جو ہے نا وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے مطلب یہ اس جنگ میں یہ جو ایک کردار سامنے آیا ہے ترکی, اس کا جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے, ہمارے لیے اس کے اندر بہت سارے اچھے پیغام ہیں. الحمدللہ. یعنی یہ ایک ڈیولپمنٹ اللہ کی طرف سے, ویسے تو اس میں شک نہیں ہے, اسی کی عطا سے یہ سب کچھ ہوا جو ہوا. البتہ اس کے اندر پازیٹیوٹی مجھے نکلتی نظر آئی ہے, جس کا بھی اللہ کا اس کے اوپر شکر ہے. دوسری چیز کہ انٹرنیشنلی اب ہم تھوڑے سے حالات کو اگر انالائز کریں, آپ نے آگے ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کیا, بڑی انٹرسٹنگ سی شخصیت ان کی بن کے آج کل سامنے آ رہی ہے. کہ سب سے پہلے تو عرب کا ذرا وہ ان کا جو ٹور تھا اس کے اندر بھی انہوں نے سب سے پہلے تو ایک پیس, جو کہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک امن کا جو ہے وہ سیریا کے اندر, شام کے اندر ایک وہ معاہدہ, اور ان کو موقع دیا کم از کم کہ آپ بھی جو ہے اپنی یہاں پر ایک عرصے سے جو ہے آپ کی ایک بدامنی تھی اس کو ختم کر کے آپ بھی ایک پروگرس کی طرف اپنا قدم بڑھائیں. تو آپ کے خیال میں یہ ٹرمپ صاحب جو ہے, پہلے ان کو ہم انالائز کریں,
کہ یہ نوبل پرائز وغیرہ کے لیے کر رہے ہیں یا واقعی ان کا کوئی ایسا ہے واقعی کہ وہ کرنا چاہتے ہیں دل سے یہ کام؟ مطلب یہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام کی بعض قیادتوں نے، جن میں سر فہرست شاید ترکی ہو اور دوسرے نمبر پر شاید سعودی عرب ہو اور قطر بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی شاید مطلب کچھ اور ہوں، ان لوگوں نے اس پرسنالٹی کا شاید بہت اچھی طرح انالیسس کیا ہے. مطلب یہ بندے کو نہ صرف اپنے زمانے کی نامور شخصیات میں نہیں بلکہ تاریخ کی نامور شخصیات میں اپنا نام درج کروانے کا جنون ہے. اچھا یہ اور اس درجے کی صلاحیتیں نہیں ہیں بندے میں. مطلب ایسا نہیں ہے بس اگر آپ صلاحیتیں بھی مطلب ایسی ہوں، صلاحیتیں کوئی ایسی لمبی چوڑی نہیں ہیں. اچھا بندے کی ایمبیشن اتنی ہو اور پلے کو بہت کچھ نہ ہو سوائے یہ کہ ایک اچھا بزنس مین ہے، اور اس کے علاوہ مطلب تمہارا سی وی ہے کہ بائی دا وے ابھی تک کون سی تمہاری اچیومنٹ ہے؟ کچھ اچھے ہوٹل بنا لیے ہوں گے بھائی صاحب آپ نے، ٹرمپ ٹاور اچھا بنا ہوا، وہ آپ نے جو ہے نا وہ کشتیوں کے اندر جو ہے نا میں کافی وہ کرتے ہیں. یہ مطلب کی کچھ چیز ہے. اچھا اس وجہ سے کوئی لمبی چوڑی غیر معمولی باصلاحیت شخصیت نہیں ہے، لیکن جنون ایسا ہے کہ وہ کروانا ہے. اچھا یہ چیز جو ہے نا آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ اس کے اندر نقب لگا سکیں. یعنی تھوڑی سی ان کو خوشامد کر کے ان کو منوا لے جو مرضی. مطلب وہ ہمارے پنجابی میں ایک لفظ چلتا ہے، مجھے نہیں پتا اردو میں چلتا ہے، پھوت. تھوڑی سی ایسا بندہ نا مطلب وہ کہتے ہیں پھوت دے دینا کسی کو، تھوڑا سا ذرا نا اس کے اندر گیس ہوا سا بھر دینا اس میں، مطلب پھر جو مرضی کروا لیں اس سے. اٹ ورکس ود اچھا 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 صحیح اٹ ورکس ود ہم. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس بندے کو جو ہے نا اس وقت جو بہت بڑی انٹری امریکہ کی ہسٹری میں مارنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے غیر معمولی طور پر امریکہ کی اکانومی کو میں اوپر لے گیا ہوں. ظاہر ہے مطلب ایک چیز جو ہے نا وہ دوسری چیز کی قیمت پر ہوتی ہے. جب آپ ایک چیز میں زیادہ کرنا چاہیں گے تو دوسری چیزوں کو پیچھے کریں گے، کمپرومائز ہوتی ہے. تو اس کا خیال یہ ہے کہ دوسری چیزیں ساری کی ساری جو ہے نا وہ اپنے رزلٹ دینے میں بہت ٹائم لگائے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر اکانومی آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے پیسہ اکٹھا کر کے گیا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 2 ٹریلین سم تھنگ اوور آل، جو قطر کے ساتھ بھی فلانے کے ساتھ بھی وہ غیر معمولی پہ پیسہ اکٹھا کر کے مطلب گیا ہے. اچھا تو اس وجہ سے نا اس کو مطلب ہے کہ پیسے کی مار، اب پیسہ اربوں کے پاس بہرحال ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ عرب جو ہے نا یہ جتنی امریکن لیڈرشپس تھیں ان کو یہ عرب اور باقی اسلامی قیادتیں بھی ایک چیز سیل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ بھائی صاحب اسرائیل آپ کے لیے ایک مسلسل لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے. مطلب آپ کو کوئی دے نہیں رہا، اسرائیل مسلسل آپ کی اکانومی پہ ایک بوجھ ہے، آپ کی شہرت پہ. امریکہ کی اگر آپ نے وہ مطلب 50s کا اور 60 کا زمانہ پایا ہو آزادیوں کے حوالے سے اور اصول پرستی کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر کسی ملک کی ایسی ساکھ نہیں بنی، ایسی عزت نہیں بنی کہ یہ اصولوں کا ملک ہے. یہ واقعہ نہیں، یعنی امریکہ کو کچھ عشرے تک یہ عزت یہ شہرت جو ہے نا وہ حاصل رہی، وہ خاک میں مل گئی صرف اس وجہ سے کہ اسرائیل کے اندر ایک اتنا اللیجیٹمیٹ کاز جو ہے اس میں آپ شرمناک حد تک اسرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ آپ کی شہرت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ساکھ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر کیونکہ مطلب امریکہ ہمیشہ اپنی پیسہ بلکہ سارے کافر پیسے کے لیے، تو آپ کے پیسے کے لیے اسرائیل آپ کو دیتا کیا ہے؟ آپ کا یہ غیر ترقیاتی خرچہ ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا ایک ترقیاتی خرچہ ہوتا ہے، غیر ترقیاتی خرچہ ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ معاشی طور پر جو ہے نا ایک غیر معمولی بوسٹ امریکہ کو دے سکنا، اس کو بھوت چڑھا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے اس کو ایک خاصی بڑی ضرب لگی ہے. وہ جو ٹیرف والی وہ اس کی جو وہ تھے نا ایڈونچر جو تھا وہ چائنا کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، زیادہ زیادہ ظاہر ہے انہی ملکوں کے ساتھ ہوگا نا جو زیادہ برآمدات کرتے ہوں گے. ہم عالم اسلام اللہ کا شکر ہے درآمدات ہی کرنے والے ہیں، برآمدات کرنے والے، تو ہم نے اس وجہ سے ٹیرف والا بھی لمبا چکر ہمارے ساتھ تو نہیں ہونا تھا ٹرمپ کا. تو یہ ایک اچھا موقع تھا کہ جب ٹرمپ صاحب جو ہے نا بالکل تنگ ہیں یورپ کے ساتھ بھی اپنی اس جنگ میں، چائنا کے ساتھ بھی تنگ ہیں اس جنگ کے اندر، تو اس موقع پر جو ہے نا وہ ٹرمپ کو پیسہ دکھانا. اب ظاہر ہے مسلمانوں کا پیسہ ہے، تکلیف تو بہت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے وہ پیسہ بھر کے گیا ہے، مطلب ہر چیز کو کہ دوسرے رخ کو بھی دیکھ تو لینا چاہیے نا. اب یہ سارا کچھ ہی ٹھیک ہوا ہے، اتنا پیسہ یہ ہمارا مسلمانوں کسی کا ذاتی تو نہیں ہے نا، کوئی بھی جو حکمران ہے اس نے اپنی جیب سے تو نہیں دیا ہے، ہمارے بیت المال کا پیسہ ہے مسلمان. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی جو ہے نا
ایمبیشس اور وہ بھی کھوکھلے. اس کی ایمبیشن اور دوسرا معاشی جو اس پر بھوت سوار ہے امریکہ کو بڑا کرنے کا. تو کہتے ہیں ان دو چیزوں پر شاید عربوں نے اچھا اس کے ساتھ کھیل لیا ہے. اب کہا تو اگر ایک دو چیزیں اس کا اگر ٹرمپ کا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز اس میں مجھے لگتی ہے کہ اس میں امن کا جو ایک جذبہ ہے تھوڑا سا زیادہ ہے دوسرے امریکن جو پریزیڈنٹس ہیں شاید اس کے مقابلے میں. اس میں آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا, کیونکہ افغانستان سے بھی یہ بہت جو اپنی ٹروپس نکالنے کے اندر بیکاز اس کی بھی پیچھے شاید ریزن امن نہ ہو, لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ ہماری اکانومی میں بوجھ ہے بہت بڑا. امریکن ٹروپس جو ہیں وہ باہر کے ملکوں کے اندر ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ اکانومی پہ بھی بوجھ پڑتا ہے اس کی وجہ سے, بیکاز ہی از اے بزنس مین, سب سے بڑی بات ہے. تو بزنس مین کو تو ہمیشہ اصل وجہ میں اسی کو مانتا ہوں, اصل پلس وجہ مائنس ہی میں سمجھ آتا ہے نا کہ یہ پیسے کی نظر سے چیزوں کو جی ہاں, دیکھتا ہے, پیسے کا پتر ہے. جی جی جنگ ہمیشہ آپ کو مہنگی پڑ رہی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ جنگ چھوڑو اور کوئی اور راستہ جو ہے وہ مطلب نکال لو. تو افغانستان کے اندر بھی جو اس کی دلچسپی تھی فوجیں نکالنے کی, اور مطلب ادھر بھی وہ سارے کا سارا یہی ہے کہ اس کی نظر جو ہے نا وہ پیسے پر ہے. پیسے پر, اور وہ اس کا بزنس مین ہونا ایک دنیا کے لیے ایک اچھا ایک ثابت ہو رہا ہے کسی نہ کسی طرح, چاہے وہ اپنے ملک کا سوچ رہا ہے, اب دوسری دنیا کا نہیں بھی سوچ رہا, لیکن دنیا کے لیے ایک پازیٹیو امپیکٹ اس کا نکل کے آ رہا ہے کہ اسپیشلی ابھی جو دنیا کے لیے نہ بھی ہو, عالم اسلام کے لیے اس حوالے سے مطلب بہرحال یہ ہے, یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوئی ہے. ہمارے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں سیرینز جس طریقے سے کرائسس میں ہیں. اچھا, اور اب جب یہ مطلب ہے کہ وہ بشار الاسد کی حکومت گر گئی آ گئی, تو اب بھی اگر بھوک ان کے ہاں بس رہی ہو اور بے حد و حساب فرسٹریشن ان کے ہاں بڑھ رہی ہو, تو مطلب اب معاملے کو سنبھالنا شامی قیادت کے لیے غیر معمولی بڑا چیلنج بنا ہوا تھا. یہ مطلب شام کے لیے تو سارے وہاں کے اخوان بھی, وہاں کے سلفی بھی, وہاں کے سارے طبقے اتنا خوش ہیں اور اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں کہ شام کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو جو ہے وہ شام کے حوالے سے ٹرمپ کا یہ اس طرح سے ان کو کروا دینا ہے کہ اس کے پیچھے جو آپ سمجھتے ہیں یہ ساری جو بیک ڈور ڈپلومسی ہوئی ہے, اس میں کیا ایم بی ایس سعودی عرب کا کردار زیادہ ہے, کیونکہ ان کو شام کے اندر اسپیشلی جو ایک اسٹیبل حکومت یا اسٹیبل ایک ان کی جو پیچھے جو ان کے سارے معاملات ہیں ان کے لیے ان کے بھی اس کے اندر بہتر ہیں, ان کے جواز کے لیے بھی بہتر ہیں, ان کی اپنی انٹرسٹ کے لیے بھی بہتر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ کا بھی اس میں کردار ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ خود ہی اس کو آیا سوجی کے اس نے نہیں, ٹرمپ خود نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آگے آ کے کردار ادا کرنے میں ایم بی ایس کا ایک غیر معمولی حصہ ہے. بالکل, مطلب اس میں کرنا مطلب شک نہیں ہو سکتی ہے. یعنی ٹرمپ نے خود جو مانا ہے وہ یہ ہے کہ ان دو شخصیات کے کہنے پہ میں نے شام کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے, ایک اردگان اور ایک محمد ابن سلمان. اچھا, اور یہ جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی احمد شرح صاحب کی موجودگی میں, تو اس میں یہ دو بندے تو براہ راست اس کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے, تیسرا بندہ ٹیلی فون کے ذریعے سے جو اس میٹنگ میں شامل تھا وہ رجب طیب اردگان تھا. اچھا, لیکن مطلب میں یہ عرض کر دوں, یہ دنیا مفادات کی ہے, کوئی کسی پر ترس نہیں کھاتا. وہ جو کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ ان امریکہ, مطلب کوئی شے جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتی ہے یا آپ کو اس میں اپنا مفاد نظر آ رہا ہو یا وہ آپ کی مجبوری ہو, یا دونوں ہی چیزیں ہوں, مفاد بھی ہو اور مجبوری بھی ہو. اور یہاں پر مطلب ایسا ہی ہے, مفاد بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. اصل میں جس پچ پر, اور یہ جو ہے نا اصل کھیل, اس میں تو کوئی بھی شک نہیں, بات یہ ہے کہ یہ کھیل نا اس کی ڈیٹ آپ پچھلے ہفتے سے یا پچھلے مہینے سے نہ کریں نا, یہ کھیل چل رہا ہے 2011 سے, مطلب تقریباً 13-14 سال بن جائیں گے, 14 سال ہوں گے. 14 سال سے یہ جو ہے نا یہ مطلب سارا چل رہا ہے. اس میں کوئی بھی شک نہیں, ساری دنیا جانتی ہے کہ شروع میں جب سیریا کے اندر یہ عرب سپرنگ کے تحت ایک ملیٹنسی وغیرہ کا عمل ہوا تھا, ویسے وہ مظاہرے تھے, ایجیٹیشن تھی, جس طریقے سے اور بھی کئی سارے عرب ملکوں میں ایجیٹیشن تھی, لیکن ہوتے ہوتے یک لخت ہم نے دیکھا کہ بندوقیں آ گئی ہیں اور مطلب ہتھیار آ گئے ہیں, اور اب وہ جو ہے نا مظاہروں کی بجائے وہ ایک مسلح مزاحمت کی شکل جو ہے نا وہ دار رہی. اس وقت ہم نے بہت اچھی طرح, سعودی عرب نے بہت پیسہ پھینکا تھا, اور کئی سارے, ظاہر ہے سعودی کو سب سے زیادہ کلوز جو ہے نا وہ سلفی ہوتے ہیں, کئی سارے سلفی گروپس ور بینگ بیکڈ بائی سعودی عربیہ. کویت کے اپنے وہ تھے, گروپ تھے, یا انہی گروپوں کو کویت بھی دے رہا تھا, قطر بھی دے رہا تھا, شاید امارات بھی دے رہا تھا, اور سعودی عرب تو بہت زیادہ دے رہا. تو مطلب یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلا ہے.
لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا سیریس ہو گیا نا معاملہ, یہ سارے عرب پل بیک کر گئے تھے, اور یہ بھی بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, کوئی ڈسپیوٹڈ چیز نہیں ہے. ان سب عربوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے. اچھا, سب عربوں نے شامی مزاحمت سے باقاعدہ طور پر, مکمل طور پر اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے. شام جب آئسس کا گڑھ بن چکا تھا تب؟ نہیں, اس سے پہلے. اس سے پہلے؟ اس سے پہلے. اچھا, اس سے پہلے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ عرب ملک جو ہے نا یہ شامی مزاحمت کو مدد کرتے رہتے تو شاید وہ اتنا بڑا خلا پیدا نہ ہوتا جس پر پھر آئسس کا ہاتھ پڑ گیا ہوا تھا. تو آئسس تو بنیادی طور پر ان سارے موقع سے فائدہ لے کر جو ہے نا بیچ میں آ گئی تھی. اس سے پہلے یہ لوگ پیچھے ہو گئے تھے. البتہ جس ایک ملک نے تسلسل کے ساتھ اس پر ورک کیا ہے اس کا نام ہے ترکی. مطلب یہ اس کا میں شاید پہلے بھی پتہ نہیں آپ ہی کے پروگرام میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کی صحیح ترین مثال وہ ہے جیسے پاکستان کا کردار سوویت یونین کے خلاف ہونے والے جہاد کا سارا عرصہ افغانستان میں رہا تھا. مطلب پاکستان نے مسلسل وہ مدد کی تھی سوویت یونین کے خلاف, تقریباً اسی طریقے سے ترکی نے جو ہے نا وہ یہ کی ہے. تو اس لحاظ سے یہ شام کی جو پروگرس ہے بنیادی طور پر یہ اصل اچیومنٹ ترکی کی ہے. لیکن ونس اٹ ہیپنڈ اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ سمجھداری کی آپ کو داد دینی چاہیے. سب سے پہلے احمد شرح اور اس کے بعد اردگان کی بھی. آپ کو پتہ اردگان کی اچھی خاصی رفٹ پڑ گئی ہوئی تھی سعودیہ کے ساتھ پچھلے سالوں میں, لیکن یہ ہے کہ اللہ ان کو جزائے خیر. ہم تو خوش ہوتے ہیں یار ان کو اپنی یہ نفرتیں بھول جائیں, اللہ کرے. ویسے بھی ترکی کا تو جو کہ کردوں کی وجہ سے اپنا بھی ایک انٹرسٹ تھا. سدرن پارٹ آف دا ترکی واز ڈی اسٹیبلائزڈ بیکاز آف دا کرڈس ایٹ دیٹ پلیس. یہ دوسری بڑی اچیومنٹ ہے اردگان کی کہ کردوں نے 41 سال کی مسلح بغاوت جو ہے اس سے انہوں نے باقاعدہ ودرا کر کے سرنڈر کر دیا. یہ دوسری بات ہے, یعنی سیرین ڈیولپمنٹ پہلی اور کردوں کا ہتھیار پھینک دینا یہ دوسری بہت بڑی فتح ہے اردگان. اسی لیول کی ہے کہ اگر آپ BLA ہتھیار پھینک دیں پاکستان میں کردوں کی جیسے, میں ایسے کروں BLA کردوں کی جو قوت تھی نا, BLA اس کا اسٹیشن. اچھا واللہ BLA مطلب کوئی بڑی شے نہیں ہے, بڑی شے نہیں ہے. میرا اپنا تاثر ہے, میرے پاس کوئی لمبے چوڑے انفارمیشن تو نہیں ہوتی ہے. میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ یہ کسی وجہ سے اس بکرے کو پلنے دیا جا رہا ہے. اچھا, اس بکرے کو آپ کو قربانی جتنا پلا ہوا بکرا ہو اتنا کہتے ہیں زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو اللہ عالم, مطلب یہ کوئی بالکل BLA بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پاکستان کی جو فوج ہے, خصوصی طور پر پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے بھائی صاحب, ایک بڑا ریجنل پلیئر ہے, بڑا ریجنل پلیئر ہے. بلکہ اس وقت شاید میں کہہ سکوں کہ ریجنل سے ابھی کچھ بڑھ کر ہے, انٹرنیشنل ہو چکا ہے. ہاں, تو یہ کوئی شے ہے جس کو وہ کرنا ہے. وہ کسی طریقے سے بسا اوقات نا ایک چیز کو کچھ ٹائم دیا جاتا ہے. تو میرا جو قوی تاثر ہے وہ تو یہی ہے. البتہ یہ جو کرد مزاحمت تھی نا یہ بڑی بری شے تھی. اس کے پیچھے باقاعدہ ابھی پرسوں ہی وہ ایک عرب صحافی کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ 41 سال میں جو تخمینہ لگایا گیا ہے ترکی کا جو خرچہ ہوا ہے 41 سال میں وہ $2 ٹریلین ہیں. $2 ٹریلین. اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ترکی کا خرچہ اتنا ہوا ہے تو ان کا بھی تو ہوا ہوگا, ان کے پاس کہاں سے پیسہ آتا رہا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے, کہاں سے آتا ہوگا بھائی؟ اب سبھی کو معلوم ہے کہ کدھر سے آ رہا تھا. تو اس وجہ سے یہ ایک خاصا بڑا ویسٹ کا ایک پروجیکٹ تھا, بنیادی طور پر اسرائیل کا اور امریکہ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن اس وقت ماشاء اللہ کارڈز جتنے اچھے آگے ہیں سیریا کے پاس اور ترکی کے پاس. یہ وجہ ہے کہ میکرون صاحب جو ہے نا ایسے بازو کھول کر احمد شرح صاحب کو جو ہے نا وہ بلا رہے ہیں. کہاں بھائی کہاں؟ ہاں اچھا, اور یہ کہنا کہ جی وہ نہ احمد شرح کے بیوقوف بنانے سے وہ بیوقوف بنتے ہیں, اور نہ جو وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ سیرینز پہ طرز کھا کے وہ یہ مفادات کا کھیل ہے سارے کا سارا. اس کے اندر بہت کائیاں ہوتے ہیں. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کارڈز کیا کیا ہیں, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس بندے کے پاس کارڈز کیا گیا. کارڈز پھینکے جائیں گے, ہر بندہ اپنے کارڈ کے بل پر جیتا ہے. اللہ کا شکر ہے جو کارڈز ہمارے یہ میڈیٹرینین سی پر بیٹھے ہوئے مسلمان ملکوں کے پاس اس وقت آئے ہیں, وہ اصل میں وہ رشیا کا خوف جو ہے, یورپ جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت ضعیف ہو چکا ہے.
یورپ کی اکانومیز جو ہے نا اس وقت ایک بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے. یورپ کی سب سے اچھی اکانومی جو ہے نا جرمنی کے بعد اب ترکی کی ہو گئی ہے. اچھا تو رشیا وغیرہ کا وہ جو ہے نا رشیا اگر میڈیٹرینین سی پر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے, اگر ظاہر ہے رشیا اگر یہ امریکہ اور یورپ ان کو بالکل لفٹ نہیں کراتے, کہتے ہیں جی جائیں ہم نہیں مانتے, تو ہوگا کیا, وہ کہیں گے پھر رشیا کو ہم مطلب ادھر قبول کرتے ہیں. رشیا آ کر اگر بیٹھتا ہے میڈیٹرینین سی کے ادھر جو ہے نا ایسٹرن ساؤدرن سائڈ پہ, اس کی توپوں کا دھانا میڈیٹرینین سی ہے کتنا سارا, سامنے جو ہے نا فرانس, اٹلی اور اس کے بعد پھر یہ اسپین, یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ان کے توپوں کے نشانے پہ بیٹھا ہوا ہے, ان کے میزائلوں کے نشانے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ رشیا ورسز یورپ اور امریکہ یہ ایک ایسا زبردست, آپ کو وہ جو سی سو کھیل ہوتی ہے نا اس میں چھوٹا سا جو ہے نا دھکا وہ کام کر دیتا ہے. تو یہ پوائنٹ ہے اصل میں جو ان کے پاس ہے. یہ ساری ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں کوئی سننے والے یہ بھی نہ سمجھیں کہ شاید ہم اتنے سادہ ہیں کہ ہم نے کہا کہ ٹرمپ صاحب نیک ہو گئے ہیں, اب انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, باقی عمر اللہ اللہ کر کے کچھ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں, اس کا بھی ابھی علاج کرتے ہیں, اسے اکا دکا نیگیٹیوٹیز کا بھی ذکر کرنا چاہیے ابھی. تو جو ایک عام کہہ لیں کہ مین اسٹریم کانسپریسی تھیوریز ہیں اس کا ذکر کرتا ہوں جو کہ نیگیٹیوٹی کے اعتبار سے دیکھی جا سکتی ہیں. آپ کا اس پہ کیا کمنٹ ہے؟ نمبر 1 کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شام کو اس لیے امن معاہدہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ شام سب سے پہلے اسرائیل کو ریکگنائز کرے. اس کے بعد جو احمد الشرا صاحب ہیں, فارملی نون ایز ابو محمد جولانی, تو ان کا کہا جاتا ہے کہ ہی از اے ویسٹرن ایجنٹ. کہنے والے کہتے ہیں ویسٹرن ایجنٹ ہیں, مغرب کا جو ہے وہ ایجنٹ ہے, انہی کے کہنے پہ چلے گا, انہی کی انگلی پہ ناچے گا, جو بھی ہے. دیٹ از وائی the West is supporting him. That is the main reason. ان دونوں چیزوں پہ آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ امریکہ مطلب اس سے یہ چاہے گا کہ وہ اسرائیل کو مطلب تسلیم کرے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس سے یہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب لوگ ایسے خواہ جی وہ اس موقع پہ مطلب ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میرے لیے ایک آنر ہوگی اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے, یا ابراہیم ایکارڈز, ابھی اس پہ بھی پوچھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے یہ انہوں نے یہ کہا تھا. اچھا تو ثابت ہوا بھائی صاحب, یہ جو ثابت ہونا ہے نا سعودیہ کے حق میں, وہ ٹرمپ کے کہے پر ثابت نہیں ہونا ہے. آپ یہ بتائیں کہ سعودیوں نے کیا کہا ہے, مطلب سعودی اپنے کہے کے ذمہ دار ہوں گے نا. ٹرمپ نے کہا, اس نے تو یعنی وہ بھی نہیں, وہ کہے گا بھی نہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے جب اپنے پہلے ٹرم میں ٹرمپ صاحب تشریف لے کر گئے تھے ادھر, اس وقت جو تیور تھے ان کے ابراہیم ایکارڈز وغیرہ میں ڈالنے کے, سعودی عرب کے لیے واقعتاً مسئلہ بنا ہوا ہے. اس وقت تو ایک سرسری بات وہ کر گیا ہے, وہ لہجہ تھا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشر بہت پیچھے چلا گیا ہے. یہ سارے کے ساری جو مطلب ہے کہ کارگزاری ہوئی ہے, سارے جو بیانات ہوئے ہیں, جو ساری اسپیچز ہوئی ہیں, ان ساروں کا خلاصہ آپ جو اب ہونے والی ہیں کر لیں, آج سے 5-6 سال پہلے جو ہے ان دونوں کا موازنہ کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر ہے یہ پریشر جو ہے نا بہت پیچھے چلا گیا. اور یہ وہ بات ہے, کل وہ مجلۃ البیان ایک برمنگھم سے نکلتا, بہت اچھا عربی کا ایک مجلہ, وہ کہنے لگا کہ یہ ساری کی ساری آپ دعائیں دیں غزہ کو, غزہ نے پانسا پلٹ دیا ہے. اب کس منہ سے کوئی یہ سارا کچھ ہے نا یہ ڈول ڈالے گا, حتیٰ کہ ٹرمپ بھی صرف ایک واجبی سی کارگزاری کرنے کے لیے بیان دے گا. مطلب اس نے کہا ہے, اس نے ان سے کہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے. یہ مطالبے عربوں سے, سعودی عرب سے, بعض اور ملکوں سے, یہ مطالبے اسلام کو تسلیم کرنے کے پچھلے 60 سال سے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. اچھا ابھی تک تو تسلیم انہوں نے نہیں کیا ہے, کبھی کبھی ڈر پڑ جاتا ہے جب پتہ نہیں کر لیں گے, یہ ٹھیک ہے الگ بات ہے, لیکن ابھی تک اس کا مطلب یہ ہے کہ مطالبے ہونا محض کسی بات کی دلیل نہیں, ادھر سے مطالبے ہونا کسی بات کی دلالت نہیں, ادھر سے کیا کیا جا رہا ہے, کیا کیا اقدام ہو رہے ہیں, وہ میٹر کرتا ہے, وہ دیکھنے کے ہیں. اور اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ معاملہ اللہ کا شکر ہے آج سے 5-6 سال کی نسبت کہیں بہتر ہے اسرائیل کو قبول وغیرہ کروانے کے حوالے سے. اور جولانی کے بارے میں کیا کہیں؟ ہاں یہ تو ہوگی پہلی بات. جولانی صاحب کے بارے میں یہ انکشاف, دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تو یہ بھی ہوئی ہے کہ ٹرمپ رشیا کا ایجنٹ ہے. جی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ مطلب میں یہاں پر بیٹھا ہوا کچھ بھی کہہ دوں یعنی کیونکہ اچھا میں یا تو میں فرض کر لیں میں ایک تھنک ٹینک ہوں, میری ایک ریپیوٹ ہے, اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا وہ اردگان ویسٹ کا ایجنٹ ہے, فلانا ویسٹ کا ایجنٹ ہے.
اٹ میٹرس کہ ٹھیک جی ہے۔ میری ایک ساکھ ہے، میں ایک تھنک ٹینک ہوں، میں ایک وہ ہوں. اچھا آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آپ بیٹھے ہوئے نا وہ سوشل میڈیا پہ دو بندے، ایک بندے نے ایک مطلب پوسٹ کر دی، 20 بندوں نے وہ شیئر کر دی، اس سے جناب اشکال ہو گیا مجھے بھی آپ کو. یار اب صفائیاں دیتے پھر کیسے صفائیاں دیتے بھائی، وہ بات ہی نہیں ہے. یعنی یا اس کی کوئی خبر آئی ہو یا کسی مطلب ریپیوٹیڈ ویل ریناؤنڈ کسی گروپ نے، کسی تھنک ٹینک نے، کسی ریسرچ سینٹر نے کچھ ایویڈنسز کے ساتھ، کچھ پروفس کے ساتھ مطلب وہ کیا ہو، تو پھر تو بات یہ ہے بھائی کہا کس نے ہے، بولا کس نے ہے. کوئی ڈھنگ کا صحافی ہو، ایک ڈھنگ کا صحافی ہو، کسی نے بھی نہیں کہا ہوگا. تو اب یہ ہوتی ہے کہ سرے سے بیٹھے ہوئے ویلے لوگ کچھ بھی ہانکتے ہیں. تو کیا ہم واقعی ان کو اس سطح پہ انٹرٹین کریں گے؟ ایک چیز وہ کرتے ہیں نا کہ جو ویسٹ ہے وہ اس کا روش یہی ہے کہ وہ سپورٹ اسی کو کرتے ہیں جو انہی کا ایجنٹ ہو. تو صرف اتنی جو لنک جوڑتے ہیں کہ جولانی کو سپورٹ اس لیے کیا جا رہا ہے بیکاز سم ویئر دے آر کنیکٹڈ بیہائنڈ دا ڈورس. مطلب یہ درست ہے. پتہ بات کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اگلا مرحلہ ہے کہ کسی کو وہ مدد کر رہے ہوں. اصل میں مسلمانوں نے نا چوٹیں اتنی کھائی ہیں اور مطلب انیفیشینٹ امت رہے ہیں ہم پچھلے 100-150 سال میں، کچھ ہوا نہیں ہے. مطلب بسا اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک نکمے گھر کا کوئی لڑکا مطلب غیر معمولی کچھ کر لینا، لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا. اچھا بات یہ ہے کہ امتوں میں نا، قوموں میں یہ ہونا ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی بندہ ٹھیک ٹھاک کام کر لے کچھ دیر تک آپ کو یقین نہ ہو یار ضرور جوا کھیل کے آیا ہے. مطلب آپ کا کوئی بچہ بڑا اچھا تھا، اچھا کمانے لگ گیا، گھر والوں کو شک ہے یار کوئی جوا شوا کھیلتا ہے، کوئی نہ کوئی چکر، مطلب ہم اور وہ. یہ اصل میں نا ہماری ایک مینٹیلٹی ہو گئی ہے. جی میں سمجھ رہا ہوں بھائی بات یہ ہے. اب میں اصل میں اس کی میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، واللہ ایگزیکٹلی یہ مڈ 90s کی بات ہے. ایک اچھی عرب شخصیت کے ساتھ میں انٹرویو کر رہا تھا. اس وقت نا میں عرب صحافت کے لیے کام کر رہا تھا. اس وقت یہ ابھی طالبان جو ہے نا اپنے پہلی ٹرم میں، اچھا ملا عمر کے دور میں ابھی آئے تھے، اور وہ آپ کو شریعت آئی ہوئی ہے افغانستان میں، یہ وہ. اس وقت جو ہے نا پتہ ہے ویسے کیا ہو رہا تھا، ظاہر ہے کوئی ویسٹ ان کی مدد تو نہیں کر رہا تھا ایسے، واللہ صرف یہ جو ہے نا سوال اٹھ رہا تھا کہ کیونکہ امریکہ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، ہو نہ ہو یہ امریکہ کے پٹھو ہیں، وہ امریکہ ورنہ چھوڑتے کیا. یعنی یہ ہے کہ پوری دنیا کی ساری تقدیر امریکہ کے ہاتھ میں ہے. رات کو سونے سے پہلے اس نے دیکھنا ہوتا ہے کون سا بلب آف کرنا ہے، تو وہ بلب جو چھوٹ گیا رہ گیا ہے، ہو نہ ہو یہ اس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہوگا بلب. مطلب اس طریقے سے امریکہ کے بارے میں نا مطلب ایک ہوئی. پھر ہوا کیا دیکھیں، اچھا وہ کچھ ہی دیر کے بعد امریکہ کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو گئی. امریکہ آیا، امریکہ کے ساتھ انہوں نے لڑ کے دکھایا. کچھ لوگوں کا تو ابھی بھی شک انشاءاللہ دور نہیں ہوا ہوگا، اتنے ایمان کے پکے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا کام کا، ہم نے تو جوتے کھانے ہیں، مرنا ہے. ہمارا اگر صرف مرنے کی خبر ہے نا وہ سچی ہوگی، صحیح، اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے بندے نے کچھ کر لیا ہے، آپ کو 20,000 دلیلیں لانی ہوگی، میرے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہوگی، لیکن میرا دل پھر بھی نہیں مانے گا. مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا ایک مینٹیلٹی. اور دیکھیے اس حوالے سے مجھے ایک اور جو بھی جو ہے نا وہ بات کرنی ہے. ہمارا عالم اسلام کی جو پارٹنرشپ ہوئی تھی امریکہ کے ساتھ اور پورے ویسٹرن بلاک کے ساتھ افغان جہاد کے دنوں میں سوویت یونین کے خلاف، واللہ یہ جو مینٹیلٹی ہے بار بار وہ ہے تو امریکہ کا کھیل کھیل رہے ہیں. آپ جب یہ اگر فرض کر لیں یہ جنگ جیت جائے گی آپ کو تو ککھ بھی نہیں ملے گا، آپ کیا حیثیت ہے، سارا کچھ آپ تو امریکہ کا کہ جو ہے نا وہ بھاڑے کے قاتل ہیں، آپ اس کی کھیل کھیل رہے ہیں، یہ وہ. مطلب آپ نے پھر دیکھا، آپ کو پتہ ہے آپ کا جو ایٹم بم بن گیا بائی دا وے وہ کہاں سے بن گیا، صرف اس پارٹنرشپ کی. آپ بہت انٹیلیجنٹ کھیل رہے تھے ضیاء الحق کی سرکردگی میں، آپ بہت انٹیلیجنٹلی کھیل رہے تھے. آپ ایسٹرن بلاک کے ساتھ جنگ کر رہے تھے ان کی پارٹنرشپ میں، اور اس دوران اپنے آپ کو بنا رہے تھے. مطلب یہ لکھنے والوں نے لکھا کہ ضیاء الحق نے امریکہ کا براہ راست افغان مجاہد گروپوں کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہونے دیا. کہتا جی جو کریں ہم کو بتائیں. اور ان کو بھی آنکھ ماری ہوئی تھی کہ آپ نے آئیں بائیں شائیں یوں کرنی ہے کہ یہ پٹھان براہ راست نہیں کریں گے. وہ اس نے براہ راست نہیں کرنے دیا، جو کیا خود کیا. اچھا تو جناب ہم نے ایک بڑی قوت ہم بن گئے. پتہ ہے ہم نے کہاں سے اٹھان بھری ہے؟
71 میں ہم بالکل گراؤنڈ ہو گئے تھے. آپ کو پتا ہے ایگزیکٹلی وہ تو ملک ہی دو ٹوٹے ہو گیا تھا. افغان جہاد شروع ہے 79 میں, ان دونوں کے درمیان صرف 8 سال کا فاصلہ ہے. ایگزیکٹلی پاکستان ایک اٹھان بھر رہا تھا. اچھا ہم وہاں سے لے کر مطلب ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بن گئے اس کے اندر. یہ کیا تھا؟ تو جب بھی آپ امریکہ کے ساتھ ڈیل کریں گے, ظاہر ہے امریکہ اس وقت آپ کو دے رہا تھا, بعض چیزوں سے آپ صرف نظر کر رہا تھا, آپ ایٹم بنا رہے تھے. ایسا نہیں کہ امریکہ کو پتہ نہیں تھا کہ ایٹم, امریکہ مجبور تھا کہ اس دوران امریکہ پل آؤٹ کر نہیں سکتا تھا اپنی مدد کو. امریکہ کو اس حال ضیاء الحق نے بھی کہا کہ ابھی اسی وقت کر لیں گے تو کر لیں گے, پھر تو امریکہ بالکل نہیں کرنے دے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے. جہاں کہیں آپ نے اچھے کارڈز کھیلے, جہاں کہیں نے آپ نے ذہانت لڑائی, ہمت لڑائی, یہ کیا امت کے لیے کچھ آپ لے آئے. افغانستان کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں, کچھ اور آپ کو دے دی ہیں. تو ہماری اصل میں یہ ایک ذہنیت ہے, اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ مسلمان اچھا کچھ کر بھی سکتے ہیں. ایسا مسئلہ. اچھا اب ایک میں ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے اور ان کی انفارمیشن کے لیے بھی آپ سے کویشچن کرتا ہوں. آگے ذکر ہوا تھا ابراہیم اکارڈس کا, زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ہے کیا اصل میں, حالانکہ اس کی کوئی کلازز ظاہر پبلک تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان اے نٹ شیل بتا دیں کہ واٹ آر بیسکلی دا ابراہیم اکارڈس. یہ ابراہیم اکارڈس جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابراہیم سے نسبت رکھنے والے 3 مذاہب ہیں, جی جی, ان کو جو ہے نا وہ آپس میں ایک اشتراک کرنا ہے. لیکن مڈل ایسٹ کے سینیریو میں اس کی ساری کنزمپشن جو ہے نا وہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. ابراہیم اکارڈز جو ہے نا ایک ہلکا پھلکا ایسا لفظ ہے جس کو آپ نسبتاً آسانی سے بائی کر سکتے ہیں, ڈائجسٹیبل ہے, لیکن ایکچولی اٹ ٹرانسلیٹس انٹو ریکگنائزنگ اسرائیل. تو مطلب وہ ایک کسی بات ہے, تھوڑا سا کان کو نا گھما کے پکڑنے والی بات ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اس میں ایک اہم چیز کہ اگر فار ایگزامپل اگر ابھی جو ابراہیم اکارڈس کی بات, ابھی بھی ٹرمپ آیا تھا, اس نے اس کی بات کی, دوبارہ دہرایا اس کو. دوسری چیز ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اولیو برانچ کر لیں ہمارے ساتھ. اولیو برانچ آپ کو پتہ جو معاہدہ ہوتا ہے, امن کا معاہدہ, اس کو اولیو برانچ کہتے ہیں اس ریجن کی زبان کے اندر. تو اگر وہ کہے کہ آپ اولیو برانچ کر لیں ہمارے ساتھ ابراہیم اکارڈز میں اسرائیل کی ریکگنیشن کی شرط کے اوپر, تو کیا آنے والے وقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ عرب دنیا یا ان میں سے کوئی ایک پلیئر بھی اس کو ریکگنائز کرنے پہ تیار ہو جائے گا؟ اس کے اندر امکانات تو کئی سارے موجود ہیں. اچھا, لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسری سائڈ یعنی مسلمانوں کی, جس میں مینلی اس وقت جو زیر بحث آئیں گے وہ سعودیہ, سیریا, کویت. کویت بیچارے کو زیادہ بڑا وزن نہیں ہے, لیکن سعودیہ اور یہ جو ہے نا, اور پاکستان بھی بات, کیونکہ تقریباً یہ کلیئر سا ہے کہ سعودیہ جب بھی یہ کام کرے گا, اللہ کرے کہ کبھی اس کی نوبت نہ آئے, جب بھی یہ کرے گا پاکستان کو ضرور ساتھ کھینچنے کی کوشش کرے گا. تو اچھا, تو اس طرح کے جو کچھ ملک ہیں, سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو کچھ مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے. ظاہر بات ہے. اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بھی کچھ مانگیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ کیا مانگیں گے. اصل جو ہے نا وہ اس کا امکان تو ہے. انہوں نے بھی کیٹیگوریکلی آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے, مطلب ایسا نہیں کہا ہے. وہ شرعی طور پر میرے نزدیک بالکل ناجائز ہو, آپ کے لیے بالکل ناجائز ہو. آپ کو پتہ ہے یہاں پر سیاسی لینگویج چلتی ہے, ان لوگوں نے وہ خالص شرعی زبان نہیں بولی ہے اس معاملے میں. اچھا یہ انہوں نے یہ آج تک یہ نہیں کہا ہم بالکل نہیں کرنا. یہ بار بار وہ ایک بات کرتے ہیں, ایک ریٹرک ہے, بار بار وہ ایک بات کرتے ہیں, بار بار یہ بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب کے جو ہے نا وہ ایک ٹیپ کا مصرع جو ہے نا وہ بولتا ہے کہ 2 اسٹیٹ تھیوری جو ہمارا سولوشن ہے اس پر آ جائیے ہم کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ہارڈ کور جتنے فلسطینی ہیں وہ 2 اسٹیٹ کو نہیں مانتے. حماس آفیشیلی کہتی ہے ہم فلسطین کے ایک چپے سے دستبردار نہیں ہوں گے, کیونکہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا واضح مطلب یہ ہے کہ فلسطین کے ایک حصے پر صہیونیوں کا, اسرائیلیوں کا حق تسلیم کر لیا جائے. تو اچھا وہ نہیں کریں, لیکن یہ الحمدللہ اس معاملے میں آج سے 15 سال سے نا حماس ایک بہت سمارٹ کھیل کھیل رہی ہے اس پہ. اچھا وہ یہ کہتی ہے ان کے مطلب لیڈرز وغیرہ کے ساتھ, ان کے لوگوں کے ساتھ جب بھی وہ ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نا رولز بانٹ رہے ہیں. ہم تو آپ کو پتہ ہے مطلب ایک مارتا ہے, دوسرا چھڑواتا ہے, یا دوسرا تھوڑا سا کہتا ہے بیچ کی بات کرتا ہے. اچھا یہ اگر مار نہ رہا ہو نا, چماٹ پر چماٹ یہ نہ مار رہا ہو, تو آپ کا جو دوسرا بندہ ہے اس کی بھی نہیں سنی جائے گی. مطلب جو لیوریج آپ یہاں سے لیں گے وہ ٹیبل پر ورک کرے گا. مطلب جو اصل ایکویشن ہے وہ یوں بنتی ہے. اچھا تو حماس کہتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا اس رول کے لیے رکھا ہے کہ ہم تو اسرائیل کو ماریں گے صرف. اچھا, اور اسرائیل کے فلسطین کے ایک چپے سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے.
البتہ ہم یہ کریں گے کہ اور کیونکہ ابھی ہمارا دشمن اس پر سیریس نہیں ہے، اسرائیل تو خیر ہے ہی نہیں ہے، امریکہ بھی اس پر سیریس نہیں ہے. اچھا جب تک وہ سیریس نہیں ہے تو اس وقت ہم اس سے پہلے ہی یہ کہہ دیں تو ابھی تو ہم یہ نہیں کریں گے. ہم مسلسل یہ کہتے رہیں گے کہ ہم نہیں مانیں گے، کسی بھی صورت نہیں مانیں گے. لیکن جب واقعتاً سنجیدگی کے ساتھ اس کی نوبت آ گئی تو ہم اتنا کر لیں گے کہ ہم ایک لمبے عرصے تک جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے. اچھا یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ اب ٹرمپ نے ایک آپ کو پتا کہ یہ بھی بات کہی ہے کہ میں یہ جو فلسطین غزہ کا ایشو ہے اس کو سالو کروانا چاہتا ہوں یا کرواؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ وہ ایک ایسا شخص، چلیں اس کو میں تو کہتا ہوں دے دیں نوبل پرائز بھائی، اگر اوباما جیسے کو مل گیا تو اس کو بھی دے دیں، حرج کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں لیکن ہیونگ سیڈ سو یہ کس طرح سے کروانے کا آپ کے نزدیک، یہ کس طرح سے ہم یہ کروانے کا سوچ رہا ہوگا، یہ مسئلہ حل کروانے کا اس کے ذہن میں کیا سولوشن ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح سے کرواؤں گا. ہیونگ سیڈ سو جو آپ بھی حماس کی بات کر رہے تھے، دیکھیں حماس اور جو پیلسٹینین جو فی الحال گورنمنٹ ہے دو الگ چیزیں ہیں. ایک وہ کسی کے آپ کو پتہ ہے پیرول پہ ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ اپنے اوپر خود ہی اپنے اوپر ہی ہے. تو یہ اگر جب بات آئے گی کوئی نیگوسیشنس کی تو اس میں تو جو گورنمنٹ ہے وہ ہوتی ہے، اس میں آئی ڈونٹ تھنک سو اس کو پلیئر کنسیڈر کریں گے حماس یا اس کی لیڈرشپ کو، یا آپ کے خیال میں کریں گے، یا وہ کس طرح سے پھر کریں؟ نہیں وہ یہ سارا جب ہونا ہے حماس خود چاہے گی کہ ہمیں باہر رکھ کر ہو. اچھا ہاں جب یہ ہونا ہے نا 2 اسٹیٹ سولوشن جب ہونا ہے، حماس اپنے اوپر یہ نہیں لے گی کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اچھا فلسطین کے ایک بھی حصے پر ہم نے اسرائیل کے حق کو تسلیم کر لیا. آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ سولوشن یہی ہے، بہت لمبی چیز کے لیے نا اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہ رہی ہے. ہم نے تو نہیں مانا تھا جس دن فلسطینی مسلمان کے اندر بہت عرصے تک وہ جنگ سے چور ہے. اگر 10 سال 20 سال فلسطینی آرام کر لیں، کوئی ڈھنگ کا کھا لیں، کوئی ڈھنگ کا پہن لیں، کوئی شادیاں بیچاروں کی نہیں، آپ کو تو ہر شے فریز ہوئی پڑی ہے، تو کچھ مطلب سانس لے لیں. حماس کہے گی ہاں ٹھیک ہے، اچھا تیاری کرے گی، وقت دیکھے گی، حالات دیکھے گی. جس دن اس نے جو ہے نا وہ اگلا گیئر لگانا ہے، اور بائی دا وے ہمارے اس خطے میں بھی لگنا ہے، ہاں یہ جو آپ نے پاکستان کے نام سے یہ بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں بالآخر مطلب یا مسلمان حکومت کرے گا یا ہندو حکومت کرے گا. اچھا اس پہ 20 سال لگتے ہیں، اس پر 50 سال لگتے ہیں. مطلب بالآخر جو ہے نا کروڑ یوں ہی ہونا ہے. ہر سال ہم نے یہاں پر پوڈ کاسٹ کرنا ہے، جنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اور مسلسل ہو رہی ہے نہیں، تھوڑی سی ہوگی، ہٹ گئی ہوگی، ابھی ہونی ہے. یہ اس میں معاملے میں چلے. اچھا حماس کیا چاہ رہی ہے کہ وہ اپنی قوم کو ایک ریلیف بھی دلوا دے. یہ جس نے بھی کرنا ہے، آدھا فلسطین اسرائیل کو دے کر ہی ہونا ہے نا. آپ یہی کہہ رہے یہی سولوشن ہے پھر؟ نہیں، حماس انٹیلیجنٹلی یہ کر رہی ہے کہ ابھی تو کیونکہ آپ کا دشمن جو ہے نا صرف آپ سے کہلوانا چاہ رہا ہے بار بار، وہ تو دینا نہیں چاہ رہا. اس وقت تو اس بات کو گھاس ڈالنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب وہ سیریس ہوگا آپ ہمیں آنکھ مار دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک لمبے عرصے تک ہم جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے. یہ حماس مینڈیٹ دے دے گی فلسطینین گورنمنٹ کو سارا کام کرنے کا؟ فوری طور پر تو فلسطینین گورنمنٹ ہی کو دے گی، لیکن مطلب ہے کہ اس طرح کا وہ ضرور رکھے گی کہ کیونکہ جو جب تک حماس لڑائی سے نہیں ہٹتی ہے، یہ سولوشن نہیں. یہ سولوشن کیوں ہو رہا؟ ویسے سوال یہ ہے یہ سارا سولوشن کیوں ہو؟ یعنی محمود عباس صاحب نے کوئی اسرائیل کو مجبور کیا ہوا ہے؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا. سولوشن ہوگا صرف اس وجہ سے کہ یار اس حماس کو، وہ آپ نے وہ ابو جندل اور وہ بصیر والا سنا ہے نا، وہ قریش آئے ہاتھ جوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضرت وہ ہمارا معاہدہ تو یہی ہے کہ مطلب ہے کہ اب مسلمانوں کو ہم آپ سے نہ لے سکیں، لیکن ان دو بندوں کو نا ہم کہتے ہیں آپ لے لیں آپ کو. تو اس طریقے سے جو اصل اس سارے عمل کو آگے بڑھانے کی جو وجہ ہے وہ صرف حماس ہے. ٹھیک ہے، تو حماس جنگ روکے گی تو 2 اسٹیٹ سولوشن بھی میٹریلائز کرے گا، ورنہ میٹریلائز ہی نہیں ہوگا. آپ کے نزدیک سولوشن 2 اسٹیٹ اس کا سولوشن ہی ہے؟ 2 اسٹیٹ اس وقت تو سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے فلسطین کا کچھ حصہ مکمل انڈیپینڈنٹ مسلمانوں کی ریاست بن جائے. دیکھیں رام اللہ میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، مسئلہ تو غزہ کا نا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ جو ویسٹ بینک اور غزہ جو ہے نا، اس پر مشتمل فلسطین کی مکمل آزاد خود مختار ریاست بنے گی. خود مختار ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج پھر بھی اسرائیل کی ہوگی، فورن پالیسی وہ تو ہے، وہ تو سارا گند ہے، وہ نہیں. پھر سیدھا جو ہے نا ریاست بنے. ابھی تک آج کی ڈیٹ تک سعودی عرب بھی یہی کہہ رہا ہے،
ٹھیک ہے. پاکستان نے ویسے نہیں کہا. پاکستان ابھی تک وہ محمد علی جناح صاحب والی پوزیشن پہ کہ ہم تو مانتے نہیں. پاکستان بائی دا وے ابھی تک حماس والی پوزیشن پہ ہے اس لحاظ سے. اچھا, لیکن یہ کہ سعودی عرب اور کچھ عرب ممالک جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 2 اسٹیٹ پہ آ جاتے ہیں تو وہ کر لیں. یہ 2 اسٹیٹ بھی ہونا اسی وقت ہے جب حماس نے جنگ سے ہاتھ کھینچنا ہے. حماس اس کے لیے تیار ہے. یروشلم کا کیا بنے گا پھر؟ مطلب وہ تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یروشلم جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں یہ تو فلسطینی ریاست کا پایہ تخت ہوگا. اچھا, یہی تو سارا وہ پڈا ہے, کیونکہ ان کا جو مذہبی ایکسٹریمسٹ ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بیت المقدس پھر بھی مسلمانوں کے پاس رہ جائے. لیکن بیت المقدس تو مطلب یہ تو مطلب وہ کہہ رہی کہ یہ ساری جنگ ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ بیت المقدس ہم اسرائیل کو نہیں دے سکتے. تو وہ جو 2 اسٹیٹ ہے اس کے اندر یہ گیون ہے سارے کا سارا. اور یہ اس کو سعودی عرب بھی بار بار ریپیٹ کرتا ہے, 2 اسٹیٹ ہیونگ جیروسلم being part of the Palestinian state. تو یہ اس کو وہ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ جو ٹرمپ صاحب نے تھوڑی سی وہ نظریں پھیری ہیں جو اسرائیل سے تھوڑی سی, اس پہ وہ نتن یاہو وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ ہم خود ہی دیکھ لیں گے, آپ کو ہمیں ضرورت نہیں ہے امریکہ کی. مطلب کہ وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یروشلم کا جو ایشو ہے اس کو بیچ میں سے کرنا چاہ رہے ہوں کہ آپ اپنا کلیم کیپٹل ہونے کا اس کو ختم کریں, آپ تل ابیب تک محدود رہیں. اور جو ٹرمپ کے حوالے سے آج کی ڈیٹ تک کوئی ایسا سنجیدہ انڈیا نہیں آیا ہے کہ آپ نے بھی پوچھا تھا نا کہ ٹرمپ کیا کرے گا مثلا سعودی عرب کو اسرائیل کو اس پر قائل کرنے کے لیے. اس کے کوئی انڈیکیشنز ابھی تک نہیں آئے کہ ٹرمپ از سیریس اباؤٹ دیٹ. بالکل کوئی. ہم ابھی صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ عربوں کو کہتا ہے, صرف اتنا کر لیتا ہے کہ مطلب ہم جو ہے نا آپ کے لیے یہ کریں گے, یہ کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی بھی وہ پرسوں جو ہے وہ آپ کو حماس نے ایک امریکن سٹیزن بھی ہے اسرائیلی, وہ جو ہاسٹیج ہے پریزنر ہے اس کو جو ہے نا وہ چھوڑا ہے ایک گڈ جیسچر کے طور پر کہ مطلب وہ کر لیں. اچھا, اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے یہ انہوں نے شرط بھی لگائی. وہ حماس کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو میڈیٹر سے ہم ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اس ہاسٹیج کو رہا کروانے کے لیے, انہوں نے اپنی ضمانت دی تھی کہ آپ اس کو رہا کر دیں. غزہ کے لیے جو ہے نا غذا کے ٹرک جو ہے نا وہ ان کو کھلوا دیا جائے گا. صحیح. ایک نہیں آیا. حماس نے صرف جو ہے نا اپنا گڈ جیسچر دینے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ ابھی دورہ کر رہا ہے, ابھی فوری طور پر آپ خدا کے واسطے صرف ایک قیدی کو گڈ جیسچر کے طور پر جو ہے نا آپ رہا کر دیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے کہنے پہ کہ آپ نے ضمانت دی تھی, قطر نے بھی ضمانت دی تھی, مصر بھی میڈیٹر تھا, انہوں نے بھی ضمانت دی تھی, ایک راستہ بھی نہیں کھولا. اور کل جو ٹرمپ سے کہا گیا, کہنے لگا کہ مطلب ہے کہ میں اسرائیل کو مجبور نہیں کر سکتا. کل کا اس کا بیان ہے, کہتا ہے میں اسرائیل کو مجبور نہیں کر سکتا. تو ابھی تک تو ٹرمپ صاحب اسی حد تک ہیں کہ جناب ہاں ہوں کریں گے فلسطین کے لیے یا اسرائیل کو جو ہے نا جنگ سے روکنے کے لیے, لیکن واقعتاً اسرائیل کو جنگ سے روکنے میں کیا کیا کردار وہ کریں گے اس کے کوئی انڈیکیشنز ابھی تک موجود نہیں ہیں. اور عرب جو ہے نا اسی پر بھی جو ہے نا بڑے خوش ہیں کہ جناب اتنا تو ہو گیا. ابھی تک ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ جو پیلسٹینین سولوشن ہے یہ ابراہیم اکارڈس کا پارٹ ہو. یہ والی بات کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, 2 اسٹیٹ سولوشن نکال لیں, یہ اس کا پارٹ ہو. یہ ہو سکتا ہے ابراہیم اکارڈس کی ایک کلوز ہو. دوسری چیز, اگر دوسرے فریق کو قبول ہے تو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ پیلسٹین اسٹیٹ ملتی ہے. اچھا, آج کی ڈیٹ تک تو یہی ہے. دوسری چیز کہ یہ کہ ٹرمپ جو ہے اس کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے وہ بات تو کرتا ہے, کم از کم ایکشن میں اور اس کے کہنے میں فرق ہو نہ ہو, لیکن وہ پیس کی بات کرتا ہے, وہ سولوشن نکالنے, کم از کم اتنا تو پہلے کوئی کرتا بھی نہیں تھا جتنا ابھی یہ زبان سے تو نکال دیتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کچھ سولوشن نکالنے کی طرف کوئی واقعتاً کوئی قدم اٹھا لے. اس کا مجھے ابھی بہت کم امکان بھی بہت کم لگتا ہے. ٹرمپ کو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اسرائیل سے بھی کیوں بگاڑے. عربوں کے ساتھ تھوڑی سی بنا لے, عرب اس کو جو ہے نا وہ بھر کے $1 ٹریلین جو ہے نا وہ دے دیں, ٹھیک ہے, اور مطلب وہ ہو جائے. اور البتہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سیریس ایفرٹ یہ نہیں کرے گا, نہ جنگ روکنے کے معاملے میں. اور یہ تو اگلی بہت بڑی بات ہے نا کہ فلسطینیوں کی ریاست کے حوالے سے کچھ کرے گا. میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ لمبی چوڑی مطلب اگر ہوں گے ابراہیم اکارڈس تو تب کی تب دیکھیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, البتہ اب یہ چیز آ گئی تو جنگ ہی ہونی ہے فی الحال. اچھا, فی الحال ہم پھر اس بات پہ آئے تھے, جیسے آپ نے عرب اور ٹرمپ کی بات کی, عربوں کی اور ان کی. اب جیسے اس نے ٹور کیا تھا عرب ممالک کا, قطر کا, UAE کا اور سعودی عربیہ وغیرہ کا, اس کے اندر ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے. میں تو پہلے ذکر کر لیتا ہوں کہ ٹرمپ بذات خود اور MBS یہ دونوں
ایک واقعہ یہ ہے کہ اتفاقاً دونوں ہی میکاویلین ہیں. ٹرمپ بھی میکاویلین ہے اپنی اپروچ میں، رولنگ اپروچ میں، اور ایم بی ایس بھی کہتا ہے کہ میں بھی میکاویلین ہوں. دونوں کا ایک مشترکہ کہہ لیں مرشد ہے، نکولو میکاویلی. اچھا، دونوں کا ایک رول آف الٹیمیٹ پاور کے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں الٹیمیٹ پاور ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی دوسرے کی کوئی شراکت نہ ہو، جو کہ نکو میکاویلی کی جو ایک اپروچ ہے. البتہ ان دونوں کی آپس میں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی نتیجہ اگر نکلنا ہے تو اربوں کے اس پریشر اور جو اتنی واسٹ انویسٹمنٹ امریکہ میں وہ دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ کوئی ایک فیصلہ کن قدم اٹھائے فلسطین اسرائیل کے سولوشن کی طرف آنے کی طرف. یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ سعودیہ کا اتنا لیوریج. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھی خاصی وہ ہے کہ ٹرمپ دنیا بھر میں کہیں نہیں نکلتا، سب سے پہلے مطلب ان کے پاس جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی عزت دے گا، احترام دے گا، اس کا وہ ایک ساکھ بنائے گا. اور دیٹ از انف فار محمد بن سلمان. مطلب ایون ہی از ناٹ لوکنگ فار مور دین دیٹ. مطلب وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں فلسطینی اسٹیٹ لے کر. فیصل نہیں ہے یہ، فیصل نہیں ہے جس نے اپنی واقعتاً اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر لی. مطلب وہ بات نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو جو ایک عزت افزائی مل رہی ہے، ٹرمپ صاحب کسی کو اتنا بڑا مطلب وہ دیں، مطلب وہ بھی تو ایک اٹریکشن تو ہے نا، اینڈ دیٹ از انف فار سم ون. تو مطلب وہ کافی ہے. تو ادھر سعودیہ سائڈ سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ لازماً فلسطینیوں کے لیے ایک ریاست لے کر رہے گی. اگر کوئی ایسا ہو تو پھر میں چلو سوچ سکتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ کہانی اگر سیریس ہونی ہے تو سعودی سائڈ سے نہیں ہے. یہ ہمیشہ یہ میں امکان مانتا ہوں کہ جب تلوار کچھ بوئے گی اور ٹیبل پر جو ہے نا اس کی فصل کاٹنے کا وقت ہوگا، اس وقت سعودی عرب کو آن بورڈ لے کر فائدہ ہو جائے گا، اسی وقت ہوگا. اصل لیوریج آپ لیتے ہیں بندوق سے. اچھا، ابھی تک کا جتنا ہوا ہے وہ بندوق سے ہوا ہے، مطلب اور تو کوئی نہیں ہے. ہماری بندوق جو ہے نا وہ غیر معمولی طاقتور ہو رہی ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ استنبول سے لے کر دمشق تک جو ایک قوت بنی ہے، اور یہ سارے آپ ترکی ایک سیریسلی ایک پاور بننے کے مطلب راستے پر تو ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا. ترکی اسلامی ہے نہیں ہے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ترکی واقعتاً ایک بھائی صاحب یوکرین کو اور رشیا کو مذاکرات کے لیے ہوسٹ کرنے کے لیے دونوں نے ترکی کو چنا ہے. مطلب یہ چیز ہے میڈیٹر کے طور پر. ہاں ابھی اسی ہفتے ہو رہا ہے. ٹھیک اسی ہفتے ہو رہا ہے. مطلب میڈیٹر کے طور پر ترکی کو وہ کیا ہے. اچھا، ترکی نے وہ جو طیارے بنائے ہیں، جو ٹیکنالوجی بنائی ہے، مطلب اس وقت بھی ترکی یورپ کی دوسری بڑی اکانومی ہو چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ فرانس بھی اب پیچھے ہے، برٹن بھی اب پیچھے ہے. وہ برٹن جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اب سورج چڑھتے نہیں الحمدللہ. آئیلینڈ رہ گیا اتنا سا. اچھا، تو مطلب ترکی جو ہے، یہ جو ترکی ہے، مطلب شاید پچھلی بار آپ کے ساتھ میں نے وہ شیئر کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے امام جو ہیں اکرمہ صبری صاحب سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ اتنے دیر سے لگے ہوئے ہیں، افغانیوں نے 10 سال میں سوویت یونین کے خلاف میدان والے کہنے کہ کاش ہمارے پیچھے بھی کوئی پاکستان جیسا ملک ہوتا، پھر آپ دیکھتے. نہیں، یہ واقعہ نہیں ہے، درست ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ گوریلا وار کے لیے ہمیشہ پیچھے جو آپ کو نا ایک اچھی سپورٹ، ایک فرینڈلی جو ہے نا ایک اسپیس پیچھے سے آپ کو چاہیے ہوتی ہے. یہ پاکستان سے ایک زیادہ طاقتور ایک جو ہے نا سچویشن اب ہو رہی ہے کہ استنبول سے لے کر دمشق تک ایک ایمبیشیس ریجنل اسلامک پاور سامنے آ رہی ہے. لیکن ترکی تو نیٹو کا پارٹ ہے، وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے اپنے اس اعتبار. یہی تو مطلب ہے ترکی کا بہت کلرفل کھیل ہے نا. اچھا، اس وقت بات یہ ہوتی ہے نا کہ اس وقت جو کھیل کے نا وہ زمانے اور ہوں گے. اچھا، میں یہ سارا کچھ نہیں کر رہا کہ اس کو ہم خالصاً شرعی بنیادوں پر جو ہے نا ابھی چیک کریں، فتویٰ دیں، نیٹو میں جانا جائز ہے نہ جائز، وہ کہانی الگ ہے، اس کو ہم کسی اور وقت میں الگ کر لیں گے. لیکن ترکی کا نیٹو میں ہونا اس کو اتنا بڑا ایج دیتا ہے، اس کی حد نہیں ہے. تو نیٹو میں ہونا ترکی کو اس معاملے میں ترکی کو جو ہے نا ناکام نہیں کرتا، بلکہ ترکی کے مواقع کو بڑھا دیتا. تو انشاءاللہ العزیز اس وقت جو ہے نا یہ صرف بات یہ ہے کہ سیریا 5-7 سال تو لازماً لگائے گا تھوڑا سا اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کے لیے. بالکل ایسے ہی. عملاً یہ اب ایک قوت ہے. سیریا اور ترکیہ عملاً اب ایک قوت ہے. اب اس کا بارڈر براہ راست فلسطین سے لگتا ہے.
مقبوضہ فلسطین جس کو دنیا اسرائیل کہتی ہے، اس کے بعد اب یہ بڑا باقاعدہ طور پر جو ہے نا لگ رہا ہے یہ سینیریو پچھلے 70 سال سے یہ سینیریو نہیں تھا. پچھلے 70 سال سے یہاں کی انتہائی ڈل قسم کی ریجنل اسلامک رجیمز تھیں. ایک طرف اردن ہے مصیبت جو ہے نا مطلب ہے کہ نہ کسی کام کا نہ اس کا، دوسری طرف وہ سیسی کا مصر ہے، ٹھیک ہے جی، تیسری طرف وہ لبنان تھا. حالانکہ لبنان سے چلیں پھر بھی حزب اللہ نے کچھ تو پنگا لیا، کچھ تو کیا، باقی یہ تو سارا مطلب کچھ بھی. تو اب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ، اور وہ بھی ایک سمجھ آ رہا، ترکی کو ایسا وہ بھڑکیلا سا نعرے شارے مار کے نہیں، ٹھنڈی کر کے کھانا جانتا ہے، لمبی چلتا ہے، ایک بہت اچھی قوت ہے، ایک بہت اعلیٰ پلاننگ کرتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اب اس تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو آپ، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ سال 2 سال 3 سال میں کوئی بڑا بریک تھرو آپ کو جو ہے نا ملنے والا ہے، نہ ٹرمپ کے ذریعے سے نہ کسی اور ذریعے سے. مجاہد اس سے زیادہ طاقتور ہوگا تو آپ کے ٹیبل پر بیٹھ کر جو ہے نا زیر بحث لانے والے آپشنز بھی نسبتاً زیادہ بہتر ہو جائیں گے. اور اس دن اگر اللہ کرے سعودی عرب جو ہے نا اتنا سا بھی ساتھ دے دے، جیسے اس وقت اس نے سیریا کو واقعتاً اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے سیریا کے لیے خاصا بڑا راستہ بنا کر دیا، یہی امید اس کو کے بارے میں رکھی جا سکتی ہے. یہ بالکل انشاءاللہ اتنے برے تو نہیں ہوں گے نا کہ مطلب کوئی کر لے اپنی کما لائے کہ حضرت صاحب ایک تقریب سی کرنی ہے، آپ کیک کاٹ دیں. کیک بھی نہیں کاٹیں گے یار، تو کاٹ دیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک آخر پہ ایک نیگیٹیوٹیز جو ہے ٹرمپ کی جو عرب ٹور کے بارے میں آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے کچھ کمنٹس لے لیتا ہوں. نمبر 1 تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے پہلا ٹرم تھا ٹرمپ کا، اس کے اندر بھی سب سے پہلے اس نے عرب ٹور ہی کیا تھا، سعودی عرب کا دورہ کیا تھا. سعودی عرب نے کوئی 400 بلین کے قریب کوئی انویسٹمنٹس دی تھی اس وقت. مزے کی بات ہے اب جب یہ الیکٹ ہوا تھا دوبارہ تو اس سے کسی نے دوبارہ سوال کیا کہ اس وقت تو آپ نے پہلا دورہ سعودی عرب کا کیا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے اس وقت مجھے 400 بلین جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئی تھی. مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھتے ہیں وہ کیا آفر کرتے ہیں. ابھی بھی کتنا انہوں نے 600 بلین کہہ دیا اس بار، انہوں نے اور بڑھا دی تو وہ چلا گیا. دیکھیں وہ چلا گیا تو مسئلہ یہ ہے. لیکن جب یہ گیا ہے تو کچھ کے نزدیک تو عرب بالکل لیٹ گئی ہیں اس کے سامنے، بالکل جو ہے وہ دیکھیے کس طرح سے. آپ نے وہ دیکھی ہے ویڈیو ویلکم، وہ جو بالوں کے ساتھ وہ ایسے وہ مطلب آپ کو بتایا، مطلب حقیقت یہ ہے کہ امارات کا مقابلہ موازنہ نہ سعودی عرب کے ساتھ کیا جاتا ہے. قطر تو خیر خاصا ریزنیبل ہے. اچھا آپ کو ہے قطر نے یہ جو فٹ بال ورلڈ کپ ہوا تھا، مطلب قطر خاصا ڈیسنٹ کھیلتا ہے، حقیقت قطر خاصا ڈیسنٹ کھیلتا ہے. لیکن سعودی عرب بھی اچھی خاصی، یعنی آپ کہتے ہیں امارات کو آپ عربوں کے نکال دیں، کھاتا ہی نہیں کوئی، اس کو نکال دیں عربوں کی لسٹ سے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز، لیکن اب قطر نے بھی تو جہاز وغیرہ بھی دیکھیں اس کو وہ دیا، گفٹ کیا. مطلب یہ بھی تو ایک بات ہے کہ آپ اس کو ایک اس طرح آپ دیکھیں، یعنی یہ ٹھیک ہے وہ کوئی شے ہے. مطلب بات یہ ہے کہ یہ اتنا سا تو ٹرمپ جیسے بندے کو تھوڑا سا بھی جو ہے نا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسی چھوٹی موٹی شے دینا، مطلب یہ کوئی چیز ہے قطر کے لیے، ٹھیک ہے یار اتنے قطر کے لیے کوئی شے ہے تو اس وجہ سے اس کو ایک اتنا بڑا کرنا، یہ چھوٹے موٹے کام تو کر ہی لیے جاتے ہیں. یہ تو آپ کو پتا ہے میں اور آپ ہوتے نا واللہ ہم بھی کر دیتے ہیں. اتنا سا تو کر لیا جاتا ہے. مطلب ان کو لیور کرنا مقصد ہے، لیورنگ کرنا مقصد ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نا بہت ساری اسپیس اصل میں لینی ہوتی ہے. تو اب اس طریقے سے ایک بندہ پھوتی سے ہے، تھوڑا سا اس کو یہ کر دیا تو اس کے بعد وہ صرف عزت سے آپ کو سلام کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ اس کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب کا خطہ ہے سعودی عرب اور قطر، یہ نہیں لیٹے اس کے سامنے، انہوں نے برابری کی بنیاد پہ اس کے ساتھ نہیں برابری بالکل میں نہیں کہتا کہ برابری کی سطح پہ نہیں برابری کی سطح. بات یہ کہ اتنا نہیں جو امارات کی ہے، ہمیشہ سے کرتا ہے. نہیں امارات کے بارے میں تو یہ ایک بڑے عرصے سے ہمارے جو صحافی ہیں عرب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کا نہیں، اسرائیل کا فرنٹ مین اس خطے کے اندر جو ہے نا، مطلب وہ رول لینے کی کوشش کرتا ہے. ہاں ان کا مطلب سعودی عرب ہے، مطلب دیکھے گا بہت اوقات جو ہے نا مطلب ہے وہ چپ کر جائے گا، امریکہ کو جو ہے نا چھوڑ دے گا، وہ کر دے گا، کسی مسلمان مفاد کے لیے بڑا لمبا چوڑا سالڈ سٹینڈ نہیں لے گا، اتنا ہی کرے گا. لیکن یہ ہے نا کہ امریکہ کے مفادات کو آخری در تک یقینی بنانے کے لیے بھاگ توڑ کرتا پھرے، یہ قطر اور سعودی عرب نہیں کر رہا. اچھا قطر کے اعتبار سے تو چلے ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک یہ بھی نیگیٹیوٹی یا سوال تو ہوتے ہیں، چلو تو جو مطلب ان کے جو رائل فیملیز ہیں ان کی خواتین سے بھی باقاعدہ طور پہ ملوایا گیا ٹرمپ کو، ہاتھ ملوائے گئے ہیں. تو یہ کلچر کے خلاف پہلے ایسا نہیں تھا، یہ گراوٹ اب آ رہی ہے. ہاں یہ پہلے ایسا نہیں تھا. تو حالانکہ امریکہ کے ساتھ دوستی تو عبدالعزیز کی ٹھیک ٹھاک تھی، ٹھیک ٹھاک دوستی تھی. لیکن بات یہ تھی کہ مطلب اپنے جو ہے نا
تہذیبی. اچھا اس سے نا وہ آپ کی عزت بھی زیادہ کرتا ہے. اچھا اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بہن یا اپنی بیوی کو جو ہے نا اسے ہاتھ ملوا دیا ہے تو وہ اس سے جب آپ نہیں ملواتے تھے نا اس وقت وہ آپ سے زیادہ عزت کرتا تھا کہ یار یہ جو بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مطلب آپ خود عرب کے حوالے سے غیرت ایک بہت مطلب حقیقت بڑی ہے, تاریخی حقیقت, سب سے غیرت مند قوم عرب رہی ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ حقیقت. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایفیکٹ ہے یہ ماڈرنزم کا ایفیکٹ ہے کہ سعودی عرب کی اپروچ کے اوپر جو ہو رہا ہے کہ اس طرح سے رائل فیملیز کا پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا, کلچر سے بڑا بہت گہرا تعلق تھا, کلچر سے, دین سے. تو آپ اس سلسلے میں پھر کیا دیکھتے ہیں, مطلب سعودی عرب کی جو ماڈرنزم ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ کس طرف جا رہی ہے؟ ذرا تھوڑی سی آؤٹ آف دا باکس جا کر نہیں وہ کام کر رہے آج کل. میرے نزدیک سب سے تشویشناک پہلو سعودی عرب کے حوالے سے ہے. لوگ مطلب یہ کہتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ مطلب ایک سیاسی طور پر اسرائیل کو تسلیم بھی مثلاً کر لیں, کچھ اور بھی کر لیتے ہیں. یہ جو مطلب آپ تہذیبی طور پر مطلب توحید کا سب سے بڑا گھر پچھلے 200 سال سے, ویسے تو 1400 سال سے, لیکن خاص طور پر محمد بن الوہاب آپ کے پاس اصل شے یہی تھی کہ جی ہم خالص دین پر ہیں. مطلب ایک بہت بڑی چیز ہے جو سعودی عرب اس وقت جس سے مطلب دستبردار ہو رہا ہے. ایم بی ایس کے علاوہ چونکہ اسی کی سوچ چل رہی ہے نا, یہ تو بات ظاہر ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ سعودی عرب کی جو آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں کسی کو اس بارے میں کہ سارے کے سارے بس اسی اپروچ کی طرف, ماڈرنزم کی طرف ہو جائے. یا بابا جی جو اس وقت میرا خیال ہے کہ ضعیف ہو چکے ہیں, سلمان صاحب ابھی تک وہ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا جو اس نے ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسی طرز کہن پہ انشاءاللہ مطلب ہیں, قائم ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ مطلب بس وہ اب وہ اللہ کرنے ذکر الہی میں مشغول ہوں گے. اب وہ 2015 کے 10 سال تو ہو گئے. اس وقت تو جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انہی کی چنیدہ ہے, انہی کا وہ ہے. اس وقت تو واقعتاً بہت سارے اقدامات ایسے ہو رہے ہیں. مطلب سعودی عرب جیسے ملک کی کیا ضرورت ہے کہ بیبیاں بیٹھیں ہر جگہ جو ہے نا کاؤنٹر پہ, ہر جگہ ریسیپشن پہ. یہ جو ویمن امپاورمنٹ کی کہاں سے بات آئی تھی, اس کی وجہ مطلب یہی تھی نا کہ جی دونوں کمائیں. سعودی عرب کا اللہ نے اتنا دیا ہو, خدا کے بندو آپ کے تو بندے کام نہیں کرتے یار, آپ عورتوں کو کام پہ لگا. تو اس وجہ سے مطلب یہ سارا کچھ کیا ہے. لیکن یہ ایم بی ایس کی سوچ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ایم بی ایس کی سوچ آنے والے وقت میں بدلے گی کہ یہی بس اسی طرف لگی رہے گی؟ ٹھیک ہے ماڈرنزم ہے, یہی چلنے دو, ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ مطلب بدلنے لگی ہے, نہیں, اچھا مجھے نہیں لگتا ہے. اور اب یہ معاملہ اسی طرف کو ہی بڑھنے والا ہے. جو سلمان ہیں ان کو تو ویسے ہی 2015 میں جب آئے تھے 10 سال پہلے تبھی بہت ضعیف تھے, ان سے تو وہ ضعیف ہے. عملاً میرا خیال ہے کہ اب سب کچھ ہینڈ اوور ہو چکے ہیں. وہ تو اب ایک بہرحال تشویشناک بات ہے, اس میں شک نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ تشویشناک میری نظر میں جو ہے نا کوئی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے کہ جو آنے والے وقت میں شاید کوئی ڈینٹ ڈالے مسلم امہ کی ایک ڈائریکشن کو, شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ماڈرنزم کی طرف جو اس کی ایک موومنٹ چل پڑی ہے, تو شاید وہ امہ سے جو ڈٹیچمنٹ ہے ان کی وہ اسی نتیجے میں ہو جو پہلے نہیں تھی, جو دیکھنے میں آتی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ آسانی والا معاملہ کرے. میں اور یہ مطلب اس وقت شاید اصل میں ہمارے جو مسلم دائی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ایریا جو ہے نا محنت کا, جد و جہد کا, وہ سامنے آ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو ہے نا تہذیبی جنگ ہمارے علماء ہمارے مفکرین ہی لڑ کر دیں گے نا. ویسے جو رو آ رہی ہے وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف سعودی عرب تک ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو اردگان صاحب ہیں یہ بھی بنیادی طور پر ماڈرنزم ہی کی پچ پر کھیل رہے ہیں اور کھیلنے جا رہے ہیں. اور احمد شرح صاحب کو بھی جو اس وقت پٹی پڑھائی ہے سب سے پہلے میرا خیال ہے اردگان صاحب نے ہی پٹی پڑھائی ہے, اور جو کہ شاید پڑھی بھی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ماڈرنزم ہی کی پچ پر کھیلیں. تو اس وجہ سے یہ تبدیلیاں جو ہے نا, بہت ساری تبدیلیاں آپ سیریا میں بھی, ان سارے ملکوں کے اندر آپ دیکھنے والے. میں صرف اس لیے کنسرن ہوں, لاسٹ کامنٹ وہ یہ کہ بہرحال یہ چیز تو ہم دیکھتے ہیں, ایم بی ایس اگر اوپر رول کر بھی رہے تو جو سعودی ایک عوام ہے اس کے اندر بھی یہ بہت تیزی سے ماڈرنزم کی لہر آ رہی ہے. ایک وہ حدیث ہے, میں آپ سے اس کا کمنٹ ایک لینا چاہوں گا, وہ جو ویل للعرب کی وہ بارے میں. یہ پہلے تو یہ بتائیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. دوسری چیز اگر صحیح ہے تو اس کا معنی کیا ہے, یہ بھی آج کے اعتبار سے بتائیں کہ اس کا کیا معنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پوری حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہڑبڑا کر اٹھے. غالباً ام المومن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے, تو ہڑبڑا کر اٹھے. تو ہم نے کہا جی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ ویل للعرب من شر قد اقترب اليوم فتح من ردم یاجوج و ماجوج.
تباہی ہے عربوں کے لیے. اچھا ایک ایسے شر سے جو قریب آ لگا ہے. آج یاجوج اور ماجوج والا وہ جو سد ہے, وہ جو بیریئر ہے, اس میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے. اچھا تو وہ جو ہے نا بنیادی طور پر زمانہ آخر میں یاجوج ماجوج کے, کیونکہ حدیث نے صاف یاجوج اور ماجوج کا ریفرنس جو ہے نا وہ دی ہے, تو یاجوج اور ماجوج نے جو چڑھائی کرنی ہے عالم عرب پر, تو زمانہ آخر کے وہ سارے جو ایپیسوڈز ہوں گے ملاحم, کچھ اسکالرز جو ہیں جیسے اس کا تعلق اسی کے ساتھ اپنا ڈاکٹر اسرار وغیرہ کی میں سنتا ہے, میں نے نظر سے گزری تھی, تو وہ تو آج کے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ آنے والے کوئی قریبی وقت کے اندر کوئی وہ کہتے ہیں کہ ہوگی کچھ ایسا مسئلہ. عمر صاحب وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو آج پر اپلائی کرتے ہیں نا, وہ اصل ان کی الجھن یہ ہے کہ وہ یہ بالجزم اور بالیقین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال والا ایپیسوڈ ہے. اچھا ہاں, یہ دجال والا ایپیسوڈ ہے. اچھا صحیح. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک کرائسس کی بات ہے, عربوں پر کافروں کا چڑھ آنا, تاتاریوں نے کوئی کمی رکھی تھی جب تاتاری چڑھ کر آئے تھے, اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, تو 20 بار ہوئے ہیں, دجال نہیں نکلا. ابھی بھی اس طرح کا واقعات ہو جائیں پھر دجال نہ نکلے, اس کا امکان ہم تو مانتے ہیں. نکل آئے تو ہم یہ بھی نہیں کہتے بالکل دجال والا نہیں ہے سینیریو, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے بالکل دجال والا سینیریو ہے. اس سے ملتے جلتے سینیریو بڑے بڑے بھیانک ادوار جو ہیں عالم عرب پر اس سے پہلے آئے ضرور ہیں. تو اس وجہ سے یہ ساری ہوں, تو ابھی بھی ہو سکتا ہے مسلمان یہ جو ویل ہے اس کا کوئی تعلق, یہ ماڈرنزم یا جو لہر, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آخر الزمان سے تعلق ہے اس کا. حدیث میں خود اس بات کی طرف کو اشارہ موجود ہے کہ اس کا تعلق زمانہ آخر میں جو ہونے والے واقعات, بڑے بڑے فتنے یاجوج اور علامات کبریٰ سے ہے, اس سے اس کا تعلق ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کا پھر تعلق بن جائے گا, نہیں ہے تو نہیں بنے گا. اس کے اندر ہمارے جو علماء حدیث ہیں, علماء سنت ہیں, ان کی جو واسٹ میجورٹی ہے وہ اسی بات پر ہے کہ اس کو بالجزم یہ بنانا کہ یہ وہ دجال والا وہ ہے. حتیٰ کہ یہاں تک یہ کرتے ہیں ہمارے یہ لوگ کہ چیزوں کے تجزیے ایک ہوتے ہیں نا, فیس ویلیو پر ہوتے ہیں, کہ جناب امریکہ نے یہ کیا ہے, اسرائیل نے یہ کیا ہے, فلاں نے یہ کیا ہے, اس کی بنیاد پر سیاسی طور پر یا عسکری طور پر ہمارا نا یہ کرنا بنتا ہے. یہ ایک فیکچول ایکچول پلان ہوگا نا. ہمارے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں فیکچول ایکچول جو بھی ہو حدیثوں سے پڑھ کے وہ جو آخری سینیریو میں وہ کریں بھئی. اگر یہ وہ سینیریو ہی نہ ہوا میں وہ یہ مینٹیلٹی وہاں تک ہے. اس کو عرب میں نا آج کل عقلیہ ملحمیہ کہتے ہیں, کیونکہ وہ آخری جنگوں کو نا حدیثوں میں ملاحم کہا گیا, تو اس کو جو ہے نا ملحمی مینٹیلٹی, اس کو یہ پوری ایک مینٹیلٹی ہوگی. یہ ایک وہمی دنیا میں رہتی ہے, واقعات کو ان کے حقائق سے لینے کی بجائے اس خیالاتی حوالوں سے لیتی ہے, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ پھر وہ پورا ایک نیریٹو سیل کرتی ہے. یہ بہت خطرناک ہے. ہم نے حقائق ہی کا جو ہے نا سامنا کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے. ہم نے یا تو ہماری نس میں آ گیا ہو کہ ایسا کرو, یا پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے. یا نس ہوگی یا عقل ہوگی, اوہام کی گنجائش اس جنگ کے اندر نہیں ہے. تو یہ ایک مینٹیلٹی ہے. اللہ عالم, مجھے لگتا ہے کہ یہ نیریٹو کسی درجے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی آخری سالوں کے اندر نا کچھ زیادہ اسپیس لینے لگ گیا تھا ان سے. تو مطلب ہم تو اس کے بالکل اس کو اوپن چھوڑ دیں. یہ کلیئرٹی الحمد للہ آ گئی, اور اسی کے ساتھ شو کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. الحمد للہ ہم نے بہت سی چیزیں ایسی ڈسکس شروعات میں, جیسے کہ ایک اس وار ایکسپیرینس کو ہم نے دوبارہ سے ایک اس کی یاد تازہ کی, وچ بائی دا وے از اے فرائٹنگ ایکسپیرینس, بٹ وین اٹ از امپوزڈ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس پہ بھروسہ رکھ کے اس کے اوپر شامل ہو کر, اور اللہ نے ہی ہمیں جو عطا کیا اس کے اندر عزت عطا کی. اور اسی کے ساتھ جو حالات حاضرہ ہے الحمد للہ آپ نے اس میں کرنٹ افیئرز میں بہت اچھا گائیڈ بھی کیا. آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر سے, اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. شو سے بھی ہم سائننگ آف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.